اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا، ایمان والو خرچ کرو زکوٰۃ من طیبات پاکیزہ رزق میں سے، جیادن بہترین، ما کسبتم جو تم کماتے ہو، من المال مال سے، ومن طیبات ما خرجنا لکم من الارض، اور تمہارے لیے جو زمین میں سے پاکیزہ چیزیں نکالی جاتی ہیں، من الحبوب والثمار، غلہ اور پھل، ولا تیمموا ای لا تقصدوا، اور نہ قصد کرو الخبیثہ ردی چیز دینے کا، منہ اس میں سے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دیا ہے اس میں سے ردی چیز نہ دو، اچھی چیز دو۔ ربط آیت کا یہ ہے، ان آیات میں ان امور کو بیان کیا جا رہا ہے صدقہ خیرات میں جن کی رعایت رکھنا لازمی ہے۔ پھر آگے تذکرہ آئے گا کہ صدقہ کن لوگوں کو دینا جائز ہے۔ اور صدقہ خیرات کے اصل مستحقین کون؟ تو فرمایا کہ اپنی کمائی، تجارت، صنعت، فرفت میں سے پاکیزہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، حلال اور عمدہ چیزیں خرچ کرو۔ جو چیزیں ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں اس میں سے بھی پاکیزہ چیز خرچ کرو۔ اللہ کی راہ میں خبیث اور ردی ناپاک چیزیں خرچ کرنے کا ارادہ کرنا یہ بھی گستاخی۔ ہاں بلا قصد کوئی خراب چیز ارادہ نہیں تھا چلی جائے اور بعد میں پتہ چلے تو یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جان بوجھ کر ردی اور گھٹیا چیز اللہ کی راہ میں دینا یہ بالکل جائز نہیں ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ ایسا کرنا یہ مذاق اڑانا ہے شریعت۔ میں تمہیں اگر کوئی خراب چیز دے تو تم لینے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے۔ ہاں چشم پوشی کر لو گے الگ بات، نظر پھیر دو گے، صرف نظر کرو گے، تو اللہ بے نیاز اور غنی ہے، جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو تم اس طرح کی گھٹیا اور ہلکی چیزیں دیتے ہو۔ اچھا مفتی صاحب، تنفقون فی الزکاۃ حال یہ من ضمیر، کام والی کہتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس جترے کپڑے ہیں یہ ہمیں دے دیں، تو وہ ان کے کہنے پہ ہی دیتے ہیں نا، وہ تو گناہ نہیں ہوگا۔ وہ ردی چیز تو نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں، اب ذرا پڑھیں نا، میں سمجھاتا ہوں۔ اچھا، تنفقون من فی الزکاۃ حال من ضمیر تیمموا، تنفقون یہ حال ہے تیمموا کی ضمیر سے۔ تو فرمایا کہ تم اپنے مال میں سے ردی اور گھٹیا چیز خرچ کرنے کا ارادہ اور قصد نہ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ الْخَبِيثَ لَوْ أُعْطِيتُمُوهُ فِي حُقُوقِهِمْ، اگر تمہارا حق کسی نے دینا ہو اور تمہیں کوئی گھٹیا چیز دے تو تم ہرگز وہ نہیں لو۔ جب خود نہیں لیتے تو اللہ کے راستے میں وہ کیوں دیتے؟ ان تغمسوا فیہ، ہاں یہ کہ اس میں تم چشم پوشی کر لو گے، بیان نہ ہو الگ بات ہے۔ آپ کوئی چیز لو دکان والے سے تو اس کا دھیان نہ ہو، اس کو کوئی ایسی چیز دے دی جائے یا آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے تو وہ الگ بات، لیکن جان بوجھ کر کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ گھٹیا اور ردی چیز، جیلی چیز لیں، دو نمبر چیزیں جو لگتی ہی نہیں۔ آج کل عوام میں یہ بات ہوتی ہے، کئی دفعہ مسجد کا غلہ کھولا گیا تو ہوتا کیا ہے، کچھ نہ کچھ پیسے اس سے ضرور ایسے نکلتے ہیں جو بازار میں چلنے والے نہیں ہوتے۔ سارے بازار میں لے کے گھومے پھرے، مارکیٹ میں لے کر پہنچے، 100 روپے کا نوٹ، 500 روپے کا نوٹ، گھومتے پھرتے جب دیکھا یہ کہیں نہیں چلتا، لا کے مسجد کے گلے میں ڈال۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ حرکت کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے۔ ایسی چیز تم خود نہیں لیتے۔ بالتساہل، سستی ہو جائے، پتہ نہ چلے، پیسوں کے اندر خراب پیسے آ جائیں، چیز اندر خراب آ جائے، پتہ نہ چلے تو لے لی جاتی ہے۔ آپ ریڑی والے کے پاس پھل لینے جائیں تو آپ اس سے کہیں جی ہم نے خود ڈالنے، بالکل ٹھیک ہے، ردی چیز ہم نے نہیں لینی، گھٹیا چیز جو نہ استعمال کرنے کی ہم نہیں لیں گے،
تو اب اگر وہ ڈال کر بیچ میں خراب دے دے تو کیا آپ کو لیں گے؟ ہاں اگر آپ کا خیال دھیان نہ ہو اور وہ ڈال کے آپ کو پکڑا دے تو وہ الگ مسئلہ، جان بوجھ کر ردی اور گھٹیا چیز کوئی بھی نہیں لیتا۔ لیکن آج کل یہ دھوکے باز تو بہت زیادہ دھوکہ دینے لگ گئے ہیں نا، یہ جو خصوصاً جو ریڑیوں والے ہوتے ہیں، چونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے دوبارہ کوئی آئے گا بھی تو ہم یہاں ہوں گے نہیں، وہ جاتے جاتے دھوکہ دے جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرمانے لگے، میں نے ایک مریض کو دیکھنے کے لیے جانا تھا تو راستے سے سیب لے لیے 5 کلو، اس سے قیمت پوچھی، اس نے کہا جی اتنے روپے کلو ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پیسے جتنے آپ مانگتے ہیں اتنے دوں گا، لیکن یہ ایپل میں خود ڈالوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ڈال لیں، شاپر پکڑا، جو جو اچھے لگتے ہیں ڈال لیں۔ تو حضرت نے کیا کیا، حضرت شیخ الحدیث ہیں جن کی بات میں سنا رہا ہوں، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، بڑے عرصے سے بخاری پڑھا رہے ہیں۔ تو حضرت نے یہ کیا کہ شاپر لیا اور سیب کے دانے ڈالے اپنی پسند کے مطابق، جیسے اس کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، جی ٹھیک ہے جو جو آپ کو اچھے لگتے ہیں ڈال لیں۔ وہ ڈالے، اس کو کہا بھائی تولو، پیسے دیے، چلو گاڑی میں رکھے چل پڑے۔ تھوڑا سا کہتے ہیں آگے ہم چلے تو بچی کہنے لگی کہ ابو جی ایک سیب مجھے بھی دے دیں، تو شاپر سے نکال کے کھا لو۔ شاپر کھول کے ایک سیب نکالا تو وہ آدھا ٹھیک تھا آدھا خراب تھا۔ بچی کہنے لگی ابو آپ نے خود ڈالے، یہ کیسے سیب آپ نے ڈالے، یہ خراب ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے تو صحیح دانے ڈالے ہیں، میں نے تو ایسا دانہ کوئی بھی نہیں ڈالا۔ اچھا، میں نے کہا دوسرا نکالا، دوسرا نکالا، وہ بھی ایسا ہی۔ میں حیران پریشان کہ سیب سارے میں نے ڈالے، یہ کیا ہو گیا؟ وہ ہوا یہ تھا کہ یہ آج کل جو کانٹا ہوتا ہے نا ترازو، وہ رکھتے ہیں ریڈی کے پیچھے نیچے اپنی چیئر کے پاس نیچے، اور وہاں پر انہوں نے کلو کے، 2 کلو کے، 3 کلو کے، 5 کلو کے شاپر پہلے کے بنائے ہوئے رکھے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے ڈالو، وہ شاپر لے کے نیچے رکھ دیتے ہیں، ادھر سے تولا ہوا وہ پکڑا دیتے ہیں، جاؤ۔ اتنا بڑا دھوکہ دیتے ہیں یہ۔ اور یہ نہیں کہ یہیں پہ ایسے ہے، ہر جگہ پہ ایسے دھوکے دیے جا رہے ہیں۔ پہلے میں خود یہ سمجھتا تھا، میں خود پہلے یہ سمجھتا تھا کہ یہ کام صرف پاکستان میں ہوتا ہے، باقی کہیں پہ بھی نہیں ہوتا۔ مدینہ منورہ میں ساتھیوں نے کہا باغات میں چلتے ہیں، وہاں سے کھجوریں لیں۔ چلے گئے ہم، 5-6 لوگ تھے۔ تو باغات کے بعد انہوں نے بڑا شیڈ سا بنایا ہوا تھا، اور اس کے نیچے بڑے اونچے اونچے سیمنٹ کے ٹیلے بنائے ہوئے تھے، اور اس کے اوپر کھجوروں کے ڈھیر لگا کے خود پیچھے کھڑے تھے۔ یعنی کھجوریں تقریباً وہ جتنا نیچے انہوں نے سیمنٹ کا ٹیلا بنایا ہوا تھا، کم از کم 4-5 فٹ کا، اس کے اوپر ڈھیر لگایا ہوا تھا، اور پیچھے خود کھڑے ہو کے تول تول کے ڈال کے دے رہے تھے۔ آگے سامنے ہر ایک کھجور، چاہے جون سی بھی کھجور ہو، آگے سامنے موٹے موٹے دانے چن چن کے بڑے خوبصورت قسم کے لگائے ہوئے، یوں لگتا ہے نا بڑی زبردست کھجوریں ہیں۔ اچھا ریٹ کیا ہوا، میں نے 100 ڈلوائی کھجوریں۔ اللہ کا کرنا ہے، سب نے کھجوریں ڈال کے دی، پیسے ابھی نہیں دیے تھے، میں نے شاپر کھول کے دیکھا، اندر بالکل باریک باریک چھوٹی چھوٹی، بالکل باریک باریک، سامنے کچھ پیچھے کچھ۔ میں نے اس کہا یہ آگے والی جو نا یہ ڈال کے دو، کہتے یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا لو واپس۔ اور پھر مدینہ منورہ میں دکانوں میں کیا ہے جو میں نے دیکھا، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں۔ کارٹن انہوں نے رکھے ہوئے، کہتے ہیں جی یہ دیکھیں کارٹن کھجور کا ساری ایسی ہیں، اوپر والی طے اچھے دانوں کی ہوتی ہے، نیچے ساری خراب ہوتی ہے۔ تو اس لیے جہاں بھی کوئی چیز لیں دیکھ کر تسلی سے لیں، دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، نقصان ہو جاتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، پھر آپ لے کر وہ چیزیں یہاں پر آئیں کسی کو بندہ دے بھی نہیں سکتا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے بچے پڑھتے ہیں ہمارے پاس مدرسے میں، وہ عمرے کے لیے گئے دونوں میاں بیوی، مدینہ سے کھجوریں لے کے، بہت ساری کھجوریں، ان کی بہت بڑی فیملی ہے، بہت ساری کھجوریں وہ لے کے آئے، میرے حال میں 1 من سے زیادہ کھجوریں لے کے آئے۔ مکہ پہنچے تو لا کر انہوں نے کھجوریں کھولی کہ چلیں اب سیٹ کر کے رکھیں، پیک کریں۔ مکہ پہنچ کر جب کھجوریں نے دیکھی، ساری کھجوریں خراب، پھر وہاں سے ٹیکسی کرا کے مدینہ واپس گئے۔ یعنی ہر جگہ دھوکہ دے رہے ہیں، صلی اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا فکیف تودون منہ حق اللہ، جب خود ردی چیز نہیں لیتے تو اللہ کے حکم میں ردی چیز کیسے دے سکتے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَن نَفَقَاتِكُمْ، جان لو اللہ تعالیٰ غنی ہے، اس کو تمہاری ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ حمید محمود علی کل حال، ہر حال میں وہ تعریفوں والے۔
طیبات کی تفسیر میں دو چیزیں یاد رکھیے گا. نمبر ایک، مال حلال ہو، حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا. چوری، ڈاکہ، رشوت، حرام کھانے والے کی تو عبادت بھی قبول نہیں ہوتی. مسند امام احمد کے اندر حدیث موجود ہے. ایک مفتی صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ یہاں پر ہمارے ٹاؤن میں ایک چور تھا، وہ لوگوں کی چوریاں کرتا تھا اور چوری کر کے غریب بچیوں کو جہیز خرید کے دیتا تھا. کہتا تھا یہ امیر لوگ ہیں نا جو ویسے نہیں دیتے، ایسے میں ان سے نکال. ایسے عجیب عجیب لوگ. تو یہ بات کا دوسرا مفہوم، جو چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو وہ پسندیدہ اور بہترین ہو، اعلیٰ ہو، نکمی اور ردی نہ ہو. شان نزول یہ ہے ان آیات کا، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جب کھجوریں اتارتے، کھجور کے اچھے اچھے گچھے اور خوشے اپنے لیے رکھ لیتے، اور جو بالکل گھٹیا اور ردی ہوتی تو اصحاب صفہ کو لا کر دے دیتے. تو اس پر یہ آیت نازل. بس سمجھ آ گئی؟ تو اب آپ دیکھیے، جو چیز کسی کام کی نہیں ہے، جو خود تمہیں پسند نہیں، وہ دوسرے کو نہ دی دے. ہاں، بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو آپ کے استعمال کی نہیں، آپ ان کو استعمال نہیں کرتے. جیسے ابھی آپ نے کپڑوں کے بارے میں سوال پوچھا تھا، آپ کے کپڑے ہیں، آپ کی جوتیاں آپ کو چھوٹے ہو گئے، آپ کے استعمال میں نہیں آتے، کسی غریب فقیر مسکین محتاج کو دے دیں. اب یہ تو اضافی چیز ہے، زکوٰۃ کے پیسوں میں سے نہیں، یہ ایک اضافی چیز آپ دے رہے ہیں، عشر میں سے نہیں ہے. یہ صدقات واجبہ میں سے ایک نفلی اور اضافی چیز ہے جو آپ کے پاس ایکسٹرا اضافی ہے. جیسے پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا تھا کہ جو اضافی چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دو. تو اب یہ چیز آپ دے دیں بس ٹھیک ہے. اور فقیر، غریب، مسکین، محتاج، مستحق، وہ اس کو عیب بھی نہیں سمجھتا. وہ لوگ ایسے کپڑے لے کر پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. تو لہٰذا اس کو ردی کی تفسیر میں نہ لائیے، بلکہ اگر وہ کپڑے اچھی حالت میں ٹھیک ہیں، آپ نے وہ نہیں پہننے، تنگ ہو گئے، چھوٹے ہو گئے یا زیادہ ہو گئے، آپ نے دینے ہیں، تو اس میں یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے کہ ان کپڑوں میں جتنی ان کی ابھی موجودہ قیمت ہے اس کے اعتبار سے ان کی زکوٰۃ کی قیمت میں بھی ان کو ایڈ کیا جا سکتا ہے. قیمت خرید نہیں، مثلا آپ نے 2000 کا جوڑا لیا تھا، ابھی وہ استعمال کے بعد 500 کا رہ گیا ہے، تو اس میں 500 زکوٰۃ کی نیت کی جا سکتی. لیکن اس کو 2000 کی جگہ ایڈ کرنا، یہ پھر یہاں پر ایفیکٹ ہوگا. یوں سمجھیں کہ آپ نے ردی چیز دی، تو جتنی اس کی قیمت ہے اس کا اتنے کا اعتبار کر لیا جائے گا، زیادہ کا نہیں ہوگا. بات سمجھ آ گئی؟ باقی یہاں پر عشر وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو زمین سے تمہارے لیے نکلا ہے اس میں سے خرچ کرو. مثلا گندم ہے، چاول ہے، مکئی، باجرہ، دالیں، سبزیاں، جتنی بھی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں ان سب میں عشر ہوگا. یہ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ آیت یہ بتا رہی ہے کہ زمین سے جو بھی نکلا ہے سب پر عشر ہوگا، سب پر عشر ہوگا. دوسرے ائمہ کا جو موقف یہ ہے کہ عشر ان چیزوں سبزیوں میں نہیں ہوگا، تو یہ موقف درست نظر نہیں آتا. جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبزیوں میں عشر نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سبزیوں میں عشر ہے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سبزیوں کا عشر خود دینا ہے، جو مکسل ہوتا ہے حکومت کی طرف سے وہ آ کر وصول نہیں کرے گا. اس لیے کہ سبزیوں کو آ کر وصول کرے گا تو لے کے جاتے پہنچاتے وہ خراب ہو جانی، اس لیے سبزیوں کا عشر خود ادا کرے. یہ مطلب عشر کیا ہے؟ لغت میں 10ویں حصے کو کہتی ہیں، اور اصطلاح میں مقصودی طور پر اگائی جانے والی زمینی پیداوار، غلہ جات، میوجات وغیرہ میں شریعت کی طرف سے مقرر کردہ 10واں حصے کا نام عشر ہے. یہ مقصودی طور پر جو قید لگائی ہے نا، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. جو چیزیں خود بہت اگ جاتی ہیں ان میں عشر نہیں ہوتا. اور عشر کا حکم کیا ہے؟ فرض ہے. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، جب کھیتی کاٹیں تو اس کا حق ادا کریں. عشر کا رکن کسی محتاج کو مخصوص حصے کا مالک بنانا، یہ ہے عشر کا رکن. عشر کے مصارف کیا ہیں؟ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہی عشر کے مصارف. اور ایک چیز یاد رکھیے، زکوٰۃ اور عشر میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ تو سال بعد لازم ہوتی ہے، سال میں ایک بار، لیکن عشر کا تعلق سال کے ساتھ نہیں ہے.
اگر ایک زمین سال میں 2-3 فصل دیتی ہے تو ہر بار عشر دینا ہوگا. اور ایک یہ بھی سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ بالغ پر لازم ہوتی ہے. عشر بالغ ہو یا نابالغ ہو، جس کی زمین ہے چاہے وہ نابالغ ہے، اس زمین سے نکلنے والی پیداوار پر عشر دیا جائے. اور زکوٰۃ میں یہ شرط ہوتی ہے کہ اس مال کا مالک ہو تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. عشر میں زمین کا مالک ہونا شرط نہیں ہے. زمین کے آپ مالک نہیں ہیں، کسی اور کی زمین میں آپ نے کاشتکاری کی، عشر ہوگا آپ پہ. اس لیے عشر کے لیے اصول قاعدہ یہ ہے جس کے گھر میں غلہ جاتا ہے عشر اس پر ہوگا. باقی عشر کا نصاب کوئی مقرر نہیں ہے. تمام پیداوار جو بالقصد اگائی جاتی ہے جتنی بھی ہو اس میں عشر ہوگا. ہاں وہ زمین ہے جن کو ایسے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے جس کے پیسے ادا کرنے پڑتے ہیں، اس کے لیے مزدور رکھنا پڑتا ہے، راہٹ کے ذریعے سے، نہروں کے ذریعے سے یا ٹیوب ویلوں کے ذریعے سے، اس میں نصف عشر ہوگا. نصف عشر یعنی 20واں حصہ. عشر 10واں حصہ، نصف عشر 20واں حصہ ہوتا ہے. یعنی عشر میں 10 من ہو تو 1 من اللہ کے نام کا دینا ہوگا، اور نصف عشر میں 20 من ہو تو 1 من اللہ کے نام کا دینا. باقی 20 کلو تو 1 کلو آ جائے گا، 10 کلو تو 1 کلو، جتنا بھی ہو. یہ نہیں کہ منوں کو پہنچیں گے، نہ، جتنا بھی عشر دینا ہوگا. باقی اس کے اختلاف آپ نے ہدایہ میں پڑھ لیا. باقی عشر میں قیمت دینا بھی درست ہے. گھر کے اندر کوئی چیز آپ نے لگائی ہے تو اس میں عشر نہیں ہے. گھر میں کوئی آپ نے سیب کا درخت لگایا ہوا ہے، آم کا درخت لگایا ہوا ہے، کوئی بھی چیز لگائی ہے، اس میں عشر نہیں. کھیتوں کے اندر لگایا ہے، باغات کے اندر لگایا ہے، وہاں پر عشر ہوگا. یہ گھر کے تابع ہے. جو چیز گھر میں لگی ہے وہ گھر کے تابع ہے، اس میں عشر وغیرہ کچھ بھی نہیں. بات سمجھ آ گئی؟ اور عشر میں قرض کو بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ فلاں آدمی پر قرض ہے، عشر دے یا نہ دے. بھائی عشر کا تعلق زمین سے، قرض کو یہاں نہیں دیکھا جائے گا. قرض ہے یا نہیں، عشر دینا پڑے گا. اور اس میں ایک اہم بات کی بھی سمجھ لیجئے، کھیتی پہ خرچ ہونے والی رقم اس کو نہیں نکالا جائے گا. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں جی ابھی ہمارے پاس جو گندم آ گئی ہے، 50,000 کی گندم آئی ہے، تو اس میں سے 10,000 ہمارا خرچہ ہوا، کچھ ٹریکٹر پر لگا، کچھ مزدوری پر لگا، کچھ کھاد پہ لگا، وہ نکالیں گے؟ نہ، نکالنے کی اجازت نہیں. مجموعہ پیداوار پر عشر ہوگا. اس لیے جب تک عشر ادا نہیں کیا اس غلے سے، چاول ہیں جو بھی، اس سے استعمال کرنے کی اجازت نہیں. ہاں جتنے استعمال کیا پھر اس کے بقدر عشر بھی نکالیں. باقی جو زمین بٹائی پر دے دی جاتی ہے، بٹائی پر لوگ دیتے ہیں نا زمینیں. مثال کے طور پر میری زمین ہے، میں آپ کو کہتا ہوں یہ زمین آپ لگائیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس تو 1 منٹ بھی نہیں ہے، میں فارغ نہیں ہوں. یہ ویسے کہہ رہا ہوں کہ میری زمین ہے، ایک مثال دے رہا ہوں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میری زمین آپ لگائیں، اور اس میں آپ چاہے تو کماد لگائیں، چاہے گندم لگائیں، چاہے چاول لگائیں. فصل آدھی میری ہوگی، آدھی آپ کی ہوگی. آپ نے مان لیا، چلو ٹھیک ہے، فیصلہ ہو گیا. اب آپ نے اس میں فصل لگانی ہے. جب غلہ ہوگا آدھا میرا ہوگا، آدھا آپ کو. تو عشر کس پر ہوگا؟ جتنا میرے پاس آیا میں عشر ادا کروں گا، جتنا آپ کے پاس آیا آپ عشر ادا کریں. آئی سمجھ؟ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، یخوف، تمہیں خوف دلاتا. ان تصدقتم فتمسکوا، اگر تم نے صدقہ کیا تو تم بس ٹک کے بیٹھ جاؤ گے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، تمہارا ہاتھ ہی رک جائے گا، بند ہو جائے گا. ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں حکم کرتا ہے بے حیائی کا. البخل ومن الزکات، زکات سے منع کرنے کا، بخل. واللہ یعدکم علی الانفاق، اللہ تمہیں خرچ کرنے کو حکم دیتے ہیں. مغفرۃ منہ، اپنی طرف سے بخشش کا وعدہ کرتے ہیں. لذنوبکم، کہ تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. وفضلا، رزقا، اور اپنی طرف سے زیادہ دینے کا، رزق دینے کا وعدہ کرتے. اس لیے کہ اگر تم خرچ کرو گے خلفا منو، اس کی طرف سے تمہیں اور زیادہ مل جائے گا، نائب مل جائے گا، اس سے کہیں زیادہ مل جائے گا. واللہ واسع فضلہ علیم، اللہ بڑے فضل والا ہے اور علیم، جاننے والا ہے. وہ جانتے ہیں کس نے کس نیت سے خرچ کیا. جی، شیطان ڈراتا ہے، کیا مطلب؟
اگر عمدہ مال خرچ کرو گے تو تنگ دست ہو جاؤ گے، اور اسی طرح تمہارے پاس رہے گا کچھ نہیں، زکوٰۃ دو گے تو غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، اس طرح کی باتیں، یعنی شیطان ذہن میں یہ انسان کے وسوسہ ڈال، یہ مطلب ہے۔ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، برائی کو حکم دیتے ہیں، بے حیائی کو حکم دیتے ہیں، برے کاموں میں خرچ کرنے کو حکم دیتے ہیں، دکھلاوے اور نمائش میں خرچ کرنے کو حکم دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں لوگ اللہ کے لیے کتنا لگاتے ہیں اور شادیوں میں رسومات پر کتنا لگاتے ہیں، آپ خود دیکھ، بینڈ والے، باجے والے، پتہ نہیں کیا 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 رسمیں ہوتی ہیں، ہمیں تو ان کے نام تک نہیں آتے، کتنا ان میں خرچ کیا جاتا ہے۔ اس لیے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی۔ اور یاد رکھیں اسراف اور چیز ہے، تبذیر اور چیز ہے۔ اسراف کرنا بھی جائز نہیں ہے، تو تبذیر کیسے جائز ہوگی؟ اسراف کہتے ہیں جائز کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اور تبذیر کہتے ہیں ناجائز کام میں خرچ کرنا، جو کام ہی ناجائز ہو اس میں خرچ کرنے کی کدھر سے اجازت ہو؟ آج کل تو لوگ میت کو ڈھول ڈمکے کے ساتھ دفن کرتے ہیں بعض علاقوں میں۔ فیصل آباد میں ایک خاتون فوت ہوئی، تیجے والے دن بھانڈ اور میراثی منگوا کر بنگڑے ڈالے گئے۔ شیخو پورہ میں نہیں یہ اوکاڑا میں ایک بڑا چودھری تھا، اس نے کہا جب میں مر جاؤں، اس نے وصیت کی تو میرے جنازے کے ساتھ ڈھول والے اور ڈانس کرنے والیاں بلانا۔ ایسے عجیب قسم کے لوگ ہیں۔ اور ادھر ہمارے قریب کسی پنڈ کے اندر یہاں پہ کوئی پیر ایک فوت ہوا، مجھے باہر میں نماز کے لیے جانے لگا تو بندہ باہر بیٹھا تھا کہ میں ایک جگہ جنازہ پڑھ کے وہاں پر یہ ہوا بھائی کیا ہوا ہے؟ وہاں پر جنازہ یہ ہوا ہے کہ بھائی جنازے کے بعد جنازے کے ساتھ ڈھول بجایا گیا، ڈھول کے ساتھ تدفین کی گئی ہے، اور بعد میں وہاں پر گلاب جامن تقسیم کیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عجیب عجیب ڈرامے لوگوں نے شروع کر دیے۔ یؤتی الحکمت العلم النافع المؤدی الی العمل، اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرتے، علم نافع عطا کرتے، اور جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عمل کی توفیق بھی دیتے۔ میں یہ شاہ جس کو چاہتے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو اللہ نے حکمت دے دی، بلائی دے دی، دانائی دے دی، اس کو خیر کثیر عطا ہو۔ لِمَصِيرَةِ إِلَى السَّعَادَةِ وَالْأَبْدِ سعادت الابدیت، اس لیے اس کو حکمت مل گئی، خیر کثیر مل گئی، وہ اس کو سعادت ابدیہ کی طرف لے جائے گی۔ وَمَا يَذَّكَّرُ فِيهِ إِدْغَامُ الطَّاءِ فِي الْأَصْلِ مِنَ الدَّالِ يَتَّعِدُ، اور اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے الا اولو الالباب صاحب العقول۔ وما انفقتم من نفقۃ ادیتم من زکات او صدقہ او نذرتم من نذر، جو بھی تم خرچ کرو گے یا نظر دو گے، نظر کوئی تم نے مانی ہے تو وہ ادا کرو گے، فوفیتم بھی، اس کو تم پورا کرو، فإن اللہ یعلم، وہ اللہ اس کو جانتا ہے، فیجازیکم علیہ، اس کا تمہیں بدلہ دے گا، وما للظالمین، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے۔ ظالم کون ہے؟ بمعنی الزکات، جو زکات روکتے ہیں، والنذر، اور نظر کو روک لیتے ہیں، او بوضع الانفاق فی غیر محلہ، یا غیر محل میں خرچ کرتے ہیں، جہاں خرچ نہیں کرنا وہاں لگاتے ہیں، من معاصی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں خرچ کرتے ہیں تو یہ ظالم لوگ، شادی کی رسومات میں اور دیگر رسومات میں ایسی لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، یہ ظالم لوگ۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہاں پر یہ رب فرمایا نا یعیدکم الفقر، اس کو سمجھ لیجیے۔ یعیدو کا ایک معنی ہے ڈرانا، وعید دھمکی سے ہے، تو ایک معنی ڈرانا ہے۔ اور اگر یہ ہو وعدہ یعیدو، وعدہ یعیدو، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اگر اس معنی سے ہے تو پھر تو معنی ہے دھمکی ہے، ڈرانا، وعید ہے۔ اور اگر اس کا مصدر وعدن آ جائے، دیکھیں دو معنی نا وعدہ، بہت ساری جگہوں پر آپ وعدہ کا معنی کرتے ہیں دھمکی، ڈرانا، اور وعدہ کرنا، دو معنی کرتے ہیں، وعدہ کرنا یا دھمکی۔ تو اگر یہ وعدہ یعید و وعیدن سے ہے تو پھر تو معنی ڈرانا ہے، اور اگر یہ مصدر اس کا وعدن آیا پھر معنی وعدہ کرنا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہاں پہ پہلی جگہ پہ جو یعیدو ہے وہ وعید سے ہے، اور دوسرا وعدن سے۔
باقی نظر کی بات یہاں پر پڑی، تھوڑا سا نظر اور منت کے حوالے سے مسئلہ سمجھ لیجئے۔ نظر کا معنی کیا ہے؟ نظر کسی ایسے کام کو اپنے اوپر لازم کرنا جو لازم نہیں تھا، یہ نظر کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی کسی کام کے ہونے کی صورت میں کسی مکلف اور با اختیار شخص کا اللہ کی تعظیم کی خاطر اپنے آپ پر کسی چیز کو فی الحال یا کسی شرط پہ مشروط کر کے معلق کر کے لازم کر دینا جو پہلے لازم نہیں تھی، یہ ہے نظر۔ نظر کا رکن کیا ہے؟ زبان سے صیغہ نظر کا ادا کرنا، دل میں ارادہ کرنے سے نظر نہیں ہوتی، زبان سے ادا کیا کہ ہم یہ کریں گے۔ مثلا کسی نے کہا کہ اللہ کے لیے میرے اوپر 1000 لازم ہے، یہ کہا کہ میرا فلاں کام ہوگا تو میں 1000 روپے صدقہ کروں گی، یا مشروط ہو سکتی ہے یا غیر مشروط ہو سکتی ہے۔ پھر نظر مانی ہوئی چیز، جس چیز کی آپ نظر مان رہے ہیں اس سے متعلق کچھ شرائط ہیں، وہ بھی سمجھ لیجیے۔ شرعاً اس کا وجود ممکن ہو، شرعاً اس کا وجود ممکن ہو تب اس کی نظر درست ہوگی۔ آپ دیکھیں، آپ نظر مانتی ہیں یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، میں آج رات روزہ رکھوں گی، تو بھائی رات کو روزہ ہوتا ہے؟ شرعاً وجود ہی ممکن نہیں ہے، رات کو روزہ نہیں ہوتا، یہ نظر نہیں ہوگی، مانی تب بھی نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ نظر کے متعلق لوگ آپ سے بہت ساری چیزیں پوچھتے رہتے ہیں، کیونکہ عوام ویسے تو صدقہ کرتی نہیں نا، نظر مان کے پھر جب کوئی پھنستے ہیں تو نظر منتیں بہت مانتے ہیں، اس لیے نظر کے مسائل کو تھوڑا سا سمجھ لیجیے، انشاءاللہ آپ نے آگے لوگوں کو بتانا سمجھانا ہے۔ ایک شرط۔ نمبر 2، دوسری شرط، وہ چیز قربت اور عبادت کے قبیل سے ہو، جس چیز کی نظر مان رہے ہیں وہ چیز قربت اور عبادت کے قبیل سے ہو، اس لیے نافرمانی کی نظر ماننا درست نہ ہوگی۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں میرے اوپر لازم ہے کہ میں یہ کام نہ کروں تو میں شراب پیوں گا، فلاں کروں گا، یہ نظر نہیں ہوتی۔ نافرمانی والے کام کی نظر نہیں ہوتی۔ 2 اور نمبر 3، جس بات کی نظر مانی جائے وہ عبادت مقصودہ ہو، کیونکہ عبادت کی 2 قسم ہے نا، مقصودہ اور غیر مقصودہ، تو وہ عبادت مقصودہ ہو۔ دیکھیں، ایک آدمی کہتا ہے یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، میں 3 دن کے لیے سے روزہ کے لیے جاؤں گا، نظر ہو جائے گی؟ کیسے ہوگی؟ نہیں ہوگی، یہ عبادت مقصودہ تو نہیں ہے، یہ تو عبادت کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ تو ایسی ایک آدمی کہتے ہیں یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے میں مسجد جاؤں گا، بھائی یہ نظر نہیں ہے۔ یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے میں غسل کروں گا، یہ نظر نہیں ہے۔ میرا فلاں کام ہو جائے میں وضو کروں گا، یہ نظر نہیں ہوگی۔ وضو عبادت مقصودہ نہیں ہے، غسل عبادت مقصودہ نہیں ہے، مسجد کی روز چل کے جانا عبادت مقصودہ نہیں ہے، وہ نماز کی وجہ سے، وضو نماز کے لیے، مسجد جانا نماز کے لیے، تو عبادت مقصودہ کیا ہے؟ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، اعتکاف ہے، قربانی ہے، یہ عبادت مقصودہ ہے۔ یہ کوئی آدمی کہتے یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں مریض کی عیادت کرنے جاؤں گا، بھائی یہ نظر نہیں ہے، عبادت مقصودہ نہیں۔ نمبر 4، جس چیز کی نظر مانی ہے وہ اس کی ملکیت میں ہو، وہ تو قرآن کی آیت ہے، وہ تو قرآن پڑھنا یہ عبادت مقصودہ ہے۔ جس چیز کی نظر مانی جا رہی ہو وہ اس کی ملکیت۔ اب بیگم صاحبہ کہیں کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو خاوند کی فلاں چیز میں خاوند کے پیسے میں نظر میں دے دوں گی، یا خاوند نے کوئی دمبا رکھا ہوا ہے قربانی کے لیے کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ صدقہ کر دوں گی، اپنی ملک میں جو چیز ہو وہ نظر مانی جا سکتی۔ بات سمجھ آ گئی؟
یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میرے بھائی کا جو موبائل ہے میں وہ صدقہ کر دوں گا، ایسے نظر نہیں ہوگی، اپنی ملک کی چیز کی نظر مانی جا سکتی۔ نمبر 5، وہ چیز پہلے سے فرض نہ ہو، جس چیز کی نظر مانی جا رہی ہے وہ پہلے سے فرض نہ ہو۔ مثلا آپ کہتی ہیں یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، میں اس سال رمضان کے روزے رکھوں گی، بھائی رمضان کے روزے تو پہلے ہی فرض ہیں، ان کی نظر نہیں ہو سکتی۔ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں روزانہ 5 وقت نماز پڑھا کروں گی، وہ نمازیں پہلے سے ہی فرض ہیں، یہ نظر نہیں ہے۔ سمجھ رہی ہیں بات؟ نمبر 6، جس چیز کی نظر مانی جا رہی ہے وہ موجودہ ملکیت سے زائد نہ ہو، موجودہ ملکیت سے زائد نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ منت مانتی ہیں یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 10,000 روپے خرچ کروں گی، 10,000 روپے کی یہ چیز لے کر دوں گی، 10,000 روپے مدرسہ کے بچوں کو دوں گی، لیکن ہے آپ کے پاس 5,000، بس 5 ہی لازم ہوں گے، اوپر والے لازم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آپ مالک ہی نہیں تھے اس وقت جب آپ نے نظر مانی۔ اور نظر کے حوالے سے ایک اور بات سمجھ لیجیے، چیز متعین کرنے سے متعین بھی نہیں ہوتی نظر میں، اور نظر میں یہ دیکھا جائے گا کہ انفع للفقراء کیا ہے وہ دیکھا جائے گا۔ آپ دیکھیے نا، بعض لوگ نظر مانتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے دعا کی یا اللہ میرا یہ کام حل کر دے تو میں بکرا ذبح کر کے دوں، اب نہ بکرا لازم ہے نہ اس کو ذبح کرنا لازم ہے، چاہے تو اس کو زندہ دے دیں، چاہے تو بکرے کی قیمت دے دیں، چیز متعین نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں جی بکرا ہی ذبح کرنا ہے نہ، اور آج کل تو صدقہ نام ہی بکرے کا پڑ گیا، بکرے کو لوگ صدقہ کہتے ہیں، بس بکرا دیں گے تب صدقہ ہوگا، وہ بھی کالو۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو صدقہ کسی بھی چیز کا دیا جا سکتا ہے جس کی آپ کو استطاعت، بکرا ذبح کرنا ہی لازم نہیں ہے۔ ہاں جانور ذبح کرنا عقیقے میں، قربانی میں اور تمتع اور قران میں، باقی جانور ذبح کرنا کہاں پر ہے؟ مجھے تو کوئی ایسی چیز نہیں ملی جہاں پر ہمیں یہ ملا ہو، کوئی حدیث حضرات صحابہ اکرام کے زمانے میں یہ کام کیا جاتا ہو کہ جب انہوں نے کوئی صدقہ کرنا ہو تو بکرا دیتے تھے، بکرا ذبح کر کے تقسیم کرتے تھے۔ بہت کم ایسا اگر کسی نے کیا تو انہوں نے کسی نے لازمی نہیں جانا کہ بس صدقہ یہی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ صدقے کا گوشت بھی آتا تھا، ہوتا تھا، لیکن یہ مطلب نہیں جیسے آج کل ہم نے بنا لیے کہ بس صدقہ ہوگا ہی تب جب بکرا ذبح کریں گے، تو چھوٹا سا 2-3 مہینے کا بکری کا بچہ بھی پکڑ کر اس کو بھی ذبح کر کے دے دیا جاتا۔ اور اس طرح یہ بات بھی آپ کو کہیں پر نہیں ملے گی۔ اس طرح آپ دیکھیں آج کل ہمارے ہاں احصال ثواب کے لیے جو دیگیں پکانے کا سلسلہ چل پڑا ہے کہ احصال ثواب تبھی ہوگا جب دیگیں پکیں گی اور پورے محلے کو خبر پہنچے گی۔ حضرات صحابہ اکرام میں اس کا کوئی رواج نہیں، یہ ساری بات کی اختراعات۔ چلیں آگے۔ اچھا مفتی ان صاحب، تبدوا یہ الصدقات، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بابا جی کے نام پہ بکرا دیتے ہیں، اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، داتا گنی بخش کے نام پہ وہ منت مانگتے ہیں، تو وہ یہ تو پھر غلط ہو گیا نا، اللہ کے نام پہ دینا چاہیے۔ ابھی آپ نے پچھلی آیات میں پڑھ لیا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پہ نامزد کیا گیا ہو حرام ہے، یہ کھانا ہی جائز نہیں۔ نظر بھی نہیں، ہاں جی، منت بھی نہیں مانگ سکتے۔ صحیح۔ دیکھیں وہ نظر اور منت ہی ہوگی نا، غیر اللہ کے نام کی نظر نہیں ہوگی، نظر اور منت تب ہوگی جو اللہ کے نام، غیر اللہ کے نام کی نظر اور منت ہوتی نہیں۔ نظر اور منت تقرب حاصل کرنے کے لیے ہوتی، تقرب صرف اللہ کا، کسی اور کا نہیں۔ غیر اللہ کے نام کی نظر ماننا شرک۔ استاد صاحب پھر ہم کسی کی طرف سے تو دے سکتے ہیں نا کہ ان کی طرف سے ہم دے رہے ہیں، قربان ان کے نام کا نہ ہو مگر طرف سے تو دے سکتے ہیں، طرف سے مثلا ثواب ان کو پہنچے، یعنی کہ ہاں ثواب ان کو پہنچے، جیسے ہم ٹھیک ہے، قربانی کوئی حرج کرتے نہیں، ہیں، بالکل ٹھیک ہے جو ہم قربانی کرتے ہیں عید پہ، تو اس میں بھی ہم طرف ہی کہتے ہیں نا کہ ان کی طرف جی سے جی ایسے ہی ہوتا ہے جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ثواب ان کو پہنچے۔
وہ ان کے نام کی نہیں ہوتی، نام قربانی ہوتی ہے اللہ کے نام کی، ثواب فلاں کو پہنچایا جاتا ہے۔ مثلا ہم قربانی کرتے ہیں، یا اللہ ہم یہ قربانی کرتے ہیں پوری امت محمدیہ کو اس کا ثواب پہنچا دے، جتنے بھی مسلمان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، یہ جتنے بھی مسلمان آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک ہیں یا آئندہ آئیں گے، یا اللہ اس قربانی کا ثواب ان سب کو پہنچا دے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل درست ہے۔ ہم ان کا تقرب تو نہیں چاہتے، ہم یہ تو نہیں کہتے یا اللہ میرا فلاں مسئلہ حل ہو گیا، نہیں، بلکہ وہ آج کل تو آلات کچھ ایسے بن چکے ہیں کہ یہ کام بھی نہیں ہوتا، یہاں تک دعائیں کی جاتی ہیں اور خود ہم نے اپنے کانوں سے سنی ہے، یا علی اجویری اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں آپ کی قبر پہ آ کے دیکھ رہا ہوں۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں یہ کام کون کر رہا ہے اور کس کو مشکل کشا سمجھا جا رہا ہے، اور یہ نظر اور منت کس کے نام کی مانی جا رہی ہے۔ بالکل بات واضح ہے، طواف تک کیے جا رہے ہیں قبروں کی۔ ان تبدو الصدقات ای تظہروا، اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے کرو گے، اے نوافل نفلی صدقات ظاہر کر کے کریں، فنعم ما ہی ای یعم شیء ابدؤها، تو یہ تمہارے لیے اچھی بات ہے، عمدہ ہے، نعمت ہے۔ وان تخفوا، اور اگر پوشیدہ طور پر دو تب بھی اچھی بات ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، زکوٰۃ کو جو فرض ہے ظاہر کر کے دینا چاہیے، مثلا دوسروں کو بھی ترغیب ملے، اور نفلی صدقات چھپا کر دینے چاہیے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ کہ بعض مواقع پر ایسا ہوتا ہے دوسرے کو ترغیب دینا مقصود ہو کہ وہ بھی صدقہ کرے، پھر ظاہر کر کے دے دیں تاکہ وہ بھی صدقہ کرے، اور عام حالات میں نفلی صدقات چھپا کر دینا ہی بہتر رہتا، اس میں ریا کا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ اور تو الفقراء فهو خیر لکم، اور ادا کرو تم فقراء کو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس بات سے من ابدائها و ایتائها الاغنیاء، اس کو ظاہر کرو یا اغنیاء کو دو، فقراء کو دو اور چھپا کر دو۔ اما صدقۃ الفرض فالافضل اظہارها، جو فرض صدقہ ہے اس میں تو افضل اظہار ہے، لیقتدی به، تاکہ لوگ بھی اقتدا کریں، لوگ بھی اپنا فرض ادا کریں، ولئلا یتهم، اور کوئی اس کو متهم نہ کرے کہ بھائی فلاں آدمی اتنا مالدار ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، تہمت سے بھی بچنا ہے۔ وایتاء الفقراء متعین، اور باقی دینا تو فقراء کو وہ تو متعین ہے، امیروں کو دینا نہیں ہے، غرباء کو دینے۔ ویکفر بالیاء وبالنون، یا اور نون دونوں کے ساتھ مجزوم ہے اس صورت میں، بالعطف علی محل فہو مرفوعا علی الاستئناف، فہو کے محل پر عطف ہوگا، اور اگر اس کو مرفوع کر کے پڑھیں گے تو پھر یہ جملہ مستانفہ ہوگا، تو مستانفہ ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع بن رہے۔ عنکم ویکفر عنکم، تو اس کے ذریعے سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو مٹا دیتا، صدقات خیرات سے تمہارے گناہ مٹیں گے، من سیئات، بعض سیئات، بعض گناہ سے مٹ جائیں گے، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، عالم بباطنہ کظاہرہ، جس ظاہر کو جانتے سے باطن کو جانتے، لا یخفی علیہ شیء، کوئی چیز اس پہ مخفی نہیں ہے۔ ولما منع صلی اللہ علیہ وسلم من التصدق علی المشرکین، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین پر صدقہ کرنے سے روک دیا تاکہ لیسلموا، تاکہ اسلام لے آئیں، نزلا، تو یہ آیت نازل ہوئی، لیس علیک ھداھم، آپ کی ذمہ نہیں ان کو ہدایت دینا، ای الناس الی الدخول فی الاسلام، انما علیک البلاغ، آپ کا کام بات کو پہنچا دینا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یعنی ہدایت الی الدخول فی، ہدایت میں وہ داخل کرتے ہیں۔ وما تنفقوا من خیر مال فلانفسکم، جو ابھی تم خرچ کرو گے اپنے نفسوں کے لیے ہے، لأن ثوابہ لہا، اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی رضا مقصود ہوگی تو اس کا ثواب تمہیں ملے گا، رضا مقصود نہیں ہوگی تو ثواب کوئی نہیں ملنا۔ اے ثواب ہی لا غیرہ من اغراض الدنیا، خبر بمعنی نہیں، یہ خبر نہیں کے معنی میں، دنیاوی اغراض سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کے یہاں پورا پورا تمہیں دیا جائے گا، جزا اس کا بدلہ، وانتم لا تظلمون، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا کہ تنقصون من الشیء، سے کچھ کم کیا جائے، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ والجملتان تاکید للاولی، یہ دونوں جملے پہلے کے لیے تاکید کے طور پر ہیں، جتنا بھی خرچ کرو گے نا اللہ اس سے بڑھ کر آپ کو دے گا، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ مت سمجھیے کہ اگر ہم خرچ کریں گے تو کم ہو جائے گا، نہ، خرچ کرنے سے اور زیادہ ملے گا، کم نہیں ہوگا۔ یہ کسی کا مائک آن ہے آف کر لیجیے۔ للفقراء، اب مصارف بیان کیے جا رہے ہیں، پہلے بھی آپ نے پڑھ لیے۔ یہ صدقات خیرات کس کے لیے ہیں؟ فقراء کے لیے۔ خبر مبتدا مخصوف من الصدقات، یعنی صدقات کس کے لیے ہیں؟ فقراء کے لیے، مخصوف اس میں صدقات ہے۔
الصدقات للفقراء الذين احصروا في سبيل اللہ، جو روکے گئے ہیں اللہ کے راستے میں، حبسوا انفسهم علی الجہاد، جنہوں نے اپنے آپ کو روک کے رکھا جہاد میں مشغول ہونے کی وجہ سے، ونزلت فی اہل الصفہ، یہ آیت فی اہل الصفہ کے بارے میں نازل ہوئی، وہ وہاں پر پڑھتے تھے اور وہیں پر رہتے تھے، کوئی کمانے کے لیے تو جا نہیں سکتے تھے، جہاد کے لیے چلے جاتے تھے، ان کو لے کے جایا جاتا تھا اور باقی دین حاصل کرتے رہتے تھے، تو کمانے کے ان کا موقع نہیں ملتا تھا، روک کے رکھا ہوا تھا انہوں نے اپنے آپ کو دینی کاموں کے لیے بس۔ تو اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ سب سے بہترین یہ ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ اور خیرات طلباء کو دی جائے، اس لیے کہ اس کے فوائد بہت سارے ہیں۔ آپ کے صدقات اور زکوٰۃ سے علم کی بہاریں پھوٹیں گی، لوگوں سے جہالت ختم ہوگی، قرآن لوگ سیکھیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے، حدیث سیکھیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ وہ ہم اربوں میں آتی من المہاجرین، 400 لوگ تھے، یہ یعنی عموماً بعض روایت میں 70 کا ذکر آتے ہیں، تو کبھی 70 ہوتے، 70 سے لے کر 400 ہوتے، کبھی زیادہ ہو جاتے، تو 70 تو اکثر رہتے تھے نا، بس سمجھ آ گئی۔ ارشدوا لتعلیم القرآن، انہوں نے اپنے آپ کو قرآن کریم کی تعلیم کے لیے روکا ہوا تھا، والخروج مع السرایا، اور غزوات اور سرایا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے تھے۔ لا یستطیعون ضربا سفرا، وہ زمین میں چلنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے کہ جا کر کچھ کمائیں شمائیں، لتجارت، تجارت کے لیے، والمعاش، اور معاش کے لیے، لشغل ایمان بالجہاد، اس لیے کہ جہاد اور تعلیم میں مشغول تھے۔ یحسبهم الجاهل بحالهم، جاہل لوگ ان کی حالت دیکھ کر گمان کرتے ہیں اغنیا کہ یہ غنی ہے من التعفف، اس لیے کہ وہ سوال نہیں کرتے تھے۔ آج بھی ایسی ہوتی، فقیر لوگ اصل محتاج ہیں تو لوگوں سے مانگتے ہیں ہی نہیں، لباس وہ اچھا صاف ستھرا رکھتے ہیں تو لوگ سمجھیں یہ امیر ہیں، غنی ہیں، اور جو ٹھیک ٹھاک نہیں، سوال نہیں کرتے، لپٹ لپٹ کے چمٹ چمٹ کے مانگتے نہیں، چہروں سے ان کو آپ پہچانیں گے۔ تعرفهم یا مخاطبہ بسیماہم، آپ ان کو مخاطب ان کے چہروں کی علامتوں سے پہچانیں گے۔ علامتہم من التواضع وعسر الجہد، ان کے اوپر مشقتوں کے اثرات ہوں گے اور تواضع اور عاجزی کے اثرات ان کے چہروں پر ظاہر ہوں گے، پتہ چلے گا یہ مستحق آدمی۔ لا یسألون الناس شیئا، لوگوں سے کچھ بھی نہیں مانگتے، فیلحفون الحافا، کہ چمٹ چمٹ کر لوگوں سے مانگے، ایسا نہیں کرتے۔ الا سوال لهم اصلا، بالکل کوئی نہیں سوال کرتا۔ فلا یقع منہم الحاف، وہ الحاف، الحاف سے مراد اصرار کرنا، بار بار ایسا نہیں کرتے کہ چمٹ چمٹ کرنا مجھے دو اور مجھے دو، نہیں، وہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ویجازیکم علیہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر بدلہ دے گا۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہ فقر اور الحاد بعض اوقات یہ بہت زیادہ جو فقر ہوتا ہے نا، بہت زیادہ فقر، یہ انسان کو الحاد کی طرف لے جاتا، الحاد کی طرف لے جاتا، تو اس لیے ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کو دینا چاہیے، جو عموماً جو پیشہ ور لوگ ہیں ان سے بچنا چاہیے، پیشہ ور لوگوں سے بچنا چاہیے، ان کے بارے میں تحقیق کر لینی چاہیے، ہاں کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے، جھڑکنا سائل کو نہیں چاہیے، 5-10 روپے دے دیں لیکن زیادہ ان کو نہ دیں، زیادہ ان کو نہ دیں، ضرورت کی حد تک بس ان کو دے دیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ کچھ نہ کچھ دے دیں، چونکہ ماتھے پہ تو لکھا نہیں ہے کہ بندہ مستحق ہے یا کیا ہے، 5-10 روپے دے دیں۔ الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، باللیل والنہار، دن رات، سرا وعلانیۃ، پوشیدہ طور پر اور ظاہری طور پر۔ کہنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ پیسے آئے، 40,000 درہم، 10,000 دن کو خرچ کیے، 10,000 رات کو خرچ کیے، 10,000 پوشیدہ خرچ کیے، 10,000 اعلانیہ خرچ کیے، ان کی شان میں یہ آیت آ گئی۔ بات سمجھ آ گئی؟ فلہم اجر، بعد حضرت علی کے بارے میں بھی لکھا ہے، حضرت علی کے پاس 4 درہم، صرف 4، 1 درہم دن کو خرچ کر دیا، 1 رات کو صرف کر دیا، 1 اعلانیہ اور 1 پوشیدہ، اور صدیق اکبر نے 40,000 لگا دی۔ فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے یہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ، اچھا یہاں پر صدیق اکبر کی بات آئی تو میں بات کرتا ہی چلوں، یہاں پر بھی فرمایا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہی فرمایا نا، اور سورۃ توبہ میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، اذ یقول لصاحبہ اذ ہما فی الغار لا تحزن ان اللہ معنا، وہاں پر بھی یہی فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، یاد ہے؟
کون سے واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ سفر ہجرت، سفر ہجرت، غار ہرا کا واقعہ۔ غار ہرا میں جب دشمن غار کے دہانے آ پہنچا تھا، جب دشمن غار کے دہانے آ پہنچا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ دشمن بالکل اوپر آ گیا، اگر یہ ذرا سا اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لگے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معانا، مت ڈریے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈر کی وجہ سے یہ بات کہی، اپنے ڈر کی وجہ سے یہ بات کہی تھی کہ مجھے ڈر ہے، اپنا ڈر ان کو لگ گیا کہ مجھے نہ مار دیں، اس لیے یہ بات کہی۔ تو تب اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ یاد رکھیے شیعہ جھوٹ بولتے ہیں یہاں۔ اب اگر اپنا ڈر ہوتا صدیق اکبر کو تو اللہ کے نبی فرماتے لا تخف، ابو بکر مت ڈریے، یہ کہتے ہیں نا۔ جبکہ اللہ کے نبی کے جملے پہ آپ اگر غور کریں نا وہ ہے لا تحزن، آپ مت غم کریں۔ غم اپنے بارے میں ہوتا ہے دوسرے کے بارے میں؟ شاباش۔ غم کس کے بارے میں ہوتے ہیں؟ دوسرے کے بارے میں ہوتے ہیں نا، اپنے بارے میں تو خوف ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک آدمی کہتا ہے جی میں دیوار پہ کھڑا ہوں مجھے غم میں کہیں گر نہ جاؤں، بھائی غم نہیں یہ خوف ہے۔ اپنے بارے میں خوف ہوتا ہے، دوسرے کے بارے میں غم ہوتا ہے، یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس معاملے پر قرآن گواہ ہے اور اللہ کے نبی کا یہ جملہ اس بات پر گواہ ہے کہ صدیق اکبر کو اپنی کوئی فکر نہیں تھی، اللہ کے نبی کی فکر تھی، اللہ کے نبی کی فکر تھی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معانا۔ بلکہ اس آیت میں اگر دیکھا جائے تو ایک ایک بات صدیق اکبر کی صداقت پر دلالت کرتی۔ دیکھیں نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہاں پر بھی تو یہ ہے نا، یہاں جو اللہ کے نبی صدیق اکبر کو تسلی دے رہے ہیں ابو بکر لا تحزن، یہ صیغہ نہی کا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ دوام اور تکرار بھی چاہتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق کی وہ شان ہے کہ ابو بکر آپ کے بعد نہ دنیا میں کوئی غم ہوگا نہ موت کے بعد تمہیں کوئی غم ہوگا، جنتیت۔ اگر صدیق اکبر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اپنی جان کا فکر ہوتا تو کبھی اللہ کے نبی لا تحزن نہ فرماتے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے اور منافق تھے، معاذ اللہ۔ ان لوگوں سے ہم سوال پوچھتے ہیں اگر ابو بکر منافق ہوتے تو اس غار میں 3 دن ابو بکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے رہے، کسی اور کو پتہ تک نہیں ہے؟ کیا موقع پا کر ارتو بکر دشمن کو بلا لیتے، آ جاؤ بھائی جو تمہارا مقصود ہے یہ پکڑ لو قتل کر لو، سون مجھے مل جائیں گے؟ یا اپنے بیٹے کو بتا دیتے جو کھانا لے کر آ رہے کہ دشمن کو بتا دینا کہ جن کو تم تلاش کر رہے ہو نا یہاں پر ہیں، آ جاؤ۔ اس سے بڑا اور کوئی موقع تھا؟ کوئی اور موقع نہیں تھا، کوئی اور موقع اس سے بڑا نہیں تھا۔ خود ہی وہاں پر ابو بکر کچھ کر کے سائڈ پہ ہو جاتے، کون پوچھنے والا تھا، کس کو کچھ پتا تھا؟ اگر دشمن ہوتے تو اس سے بہتر اور کوئی موقع نہ تھا۔ اگر ابو بکر دشمن ہیں تو ان کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر غار سور پہ جاسوسی کے لیے مقرر ہیں، ان کو یہ اطلاع دے دیتے۔ اسماء بنت ابو بکر غار پہ کھانا لے کر آ رہی ہیں، ان کو بتا دیتے دشمن کو بتا دو۔ لیکن یاد رکھیے گا ماننا پڑے گا صدیق اکبر کا پورا خاندان رسول اللہ کی محبت میں رنگا ہوا تھا، ماننا پڑے گا کہ خاندان ابو بکر عاشق صادق تھا۔ غار میں تیسرا کوئی ساتھ ہے نہیں، ابو بکر ساتھ ہیں۔ اگر دشمن ہوتے تو وہ سب کچھ کر سکتے تھے، اور ابو بکر کا رونا اور غمگین ہونا، رنجیدہ ہونا، یہ سب آپ کی محبت میں تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اپنا ڈر تھا اپنا خطرہ تھا، جھوٹ بولتے ہیں۔ چلیں 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 1 منٹ 2 منٹ کے لیے ہم یہ بات مان لیتے ہیں یار تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا ڈر تھا، اس لیے بولے پہلے تو ہم نے تحقیق کر دی کہ اپنا ڈر ہوتا تو لا تخف ہوتا لا تحزن نہ ہوتا، معلوم اللہ کے نبی کے غم میں لگے ہوئے تھے۔
दूसरी बात आप समझिए, 2 मिनट के लिए शिया हजरात जो ये कहते हैं कि अबू बकर को अपना डर हुआ था, चलो हम शियों से ये बात पूछ लेते हैं, तुम्हारा दावा फिर भी बातिल हो गया। अगर अबू बकर को अपना डर पैदा हुआ तब भी साबित हो गया कि अबू बकर मोमिन है, और तुम तो अबू बकर को मोमिन नहीं मानते। वो कैसे? अगर तुम्हारे बकौल, शिया के बकौल, हजरत अबू बकर को अपनी जान का डर था तब बोले, चले ठीक है, अगर तुम कहते हो अपना डर था तब भी बात ठीक है। जादू वो जो सर पे चढ़ कर बोले, मालूम हुआ तुमने मान लिया कि अबू बकर मोमिन, तभी तो अपना डर था ना। वरना अगर अबू बकर काफरों के साथी होते तो अबू बकर को किस बात का डर? वो तो काफरों के साथी थे तुम्हारे बकौल, फिर डर किस बात का? तो डरने की जरूरत क्या पड़ गई? नहीं समझ आई? क्यों? काफर तो ये समझते कि अबू बकर हमारा अपना है, अबू बकर समझते काफर हमारे अपने, उन्होंने मुझे तो कुछ कहना नहीं। अबू बकर डरते ही क्यों? जब तुम खुद कहते हो कि अबू बकर को अपना डर था तो मालूम अबू बकर मोमिन। बात समझ आ गई आपको? और अरबी जबान में गम का लफ्ज, फजन का लफ्ज महबूब के, फराग या तमन्ना के फौत हो जाने के माल में इस्तेमाल होता, और जहां अपनी जान पे बनी हो वहां खजन इस्तेमाल नहीं होता, वहां खौफ इस्तेमाल होता। मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पे गए थे, मैं दलील पेश कर रहा हूँ, अरे मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पे गए थे, अल्लाह ने हुक्म दिया आसा जमीन पर डालिए, आस्ते से क्या बना? अजदा बना। अरे मूसा रुक गए या भाग गए? अरे मूसा डर कर भाग गए, पीछे मुड़कर भी ना देखा। अल्लाह ताला की तरफ से निदा आई, ला तखफ इन्नी ला यखाफु लदय्यल मुरसलून, ए मूसा मत डरिए, मेरे दरबार में रसूल डरा नहीं करते। तो ये ला तखफ है, ला तखफ है, मालूम है ला तखफ, मूसा खुद डरे, अपना डरे, अपनी जान के बारे में डरा हो तो खौफ होता है, गम नहीं होता। और इसी कुरान से दलील दूसरे मकाम पर, एक किप्ती को मारा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, मारना तो नहीं चाहते थे ना, वो जो बनी इसराइली और वो किप्ती आपस में लड़ रहे थे, वो जो फिरौन के बावर्ची खाने का जो निगरान था, जो लड़ रहा था, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मारा रोकने के लिए, वो ढेर हो गया। अरे मूसा अलैहिस्सलाम वहां से निकल पड़े, कुरान कहते हैं फखराज मिना खाइफा, खौफ है खजन तो नहीं है, डरते हुए निकले, अपनी जान का डर था मूसा अलैहिस्सलाम को। तो जब अपनी जान का डर हो तो खौफ होता है। मालूम है अबू बकर को अपनी जान का डर नहीं था, रसूलुल्लाह का डर। और इस पर दलील आ रही, यूसुफ अलैहिस्सलाम जब भाइयों ने उनको कुएं में फेंका, फिर चलते चलते वो मिस्र पहुंच के, वक्त गुजरता गया, यकूब अलैहिस्सलाम आपके गम में रो रहे हैं, तो कहने लगे, बैठे कहने लगे कहीं आप उसके गम में अपने आप को हलाक ही न कर दें। अरे यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नमा अशकू बस्सी व खुज़नी इलल्लाह, ये है खुजन। अपना था या बैठे का? ये है खुजन। जब दूसरे के बारे में तो खौफ नहीं होता, खुजन होता। तो मालूम है अबू बकर को अपनी फिक्र नहीं, अपने नबी की फिक्र थी। तो कुरान में बहुत सारे मकामात पर ही अलग अलग इस्तेमाल हुए। खौफ ये होता है कि आगे का कुछ अंदेश हो, जैसे दीवार पे खड़े हैं कहीं गिर न जाऊं, और गम ये होता है कि बिलफैल दिल की तमन्ना निकल जाए। और गम खुशी के मुकाबले में बोला जाता है, याद रखिएगा, गम कहाँ बोला जाता है? खुशी के मुकाबले में, और खौफ इत्मीनान के मुकाबले में बोला जाता है, दोनों अलग अलग चीज। जब कोई अजीज चीज फौत हो जाए तो उस पर गम होता है, खौफ नहीं होता। बाकी जैसे मैंने दूसरी बात की, उसको आप ज़हन में बिठाइए। अगर ये मान भी लिया जाए कि अबू बकर अपने डर से रोए हैं, अपने डर से रोए थे, तब भी बात गलत नहीं होगी, इसलिए कि अबू बकर मोमन थे। ये साबित हो गया कि कुफार अबू बकर के भी दुश्मन थे जैसे रसूलुल्लाह के दुश्मन थे। और ये भी समझ जाइए, जितने ऊंट रसूलुल्लाह के लिए उन्होंने रखे थे उतनी अबू बकर के लिए भी रखे। और ये भी समझ जाइए कि सबसे पहले अबू जाल ने भी कहा कि जाओ पहले अबू बकर के घर पूछो कहाँ है। काफिरों को भी पता था कि रसूलुल्लाह और अबू बकर ऐसे दोस्त हैं कि एक दूसरे के बगैर नहीं नजर आएंगे। सफर में होंगे तो साथ होंगे, मस्जिद में होंगे तो साथ होंगे, और मक्का में तो साथ हैं, मदीना में साथ हैं, हिजरत में साथ हैं, गार में साथ हैं। जिसको यकीन ना है आज भी जाके देखने साथ हैं। लेकिन जो बदबख्त हैं वो आज भी बाज नहीं आते। मदीना मुनव्वरा में यह एक ईरानी सदर था, मदीना गया वो, हुकूमत वक्त ने शेख हुजैफी दामत बरकातुहू की डिप्टी लगा दी कि आप जाइए
اور ان کو زیارتیں کروائیے. صدر آیا ہوا تھا, آپ ان کو مقدس مقامات کی زیارتیں کروائیں. تو شیخ حذیفی نے مختلف مقامات کی زیارتیں کروائیں, پھر روضہ رسول پہ لے کے آئے اس کو. جب وہاں پر لائے تو اس نے صلاۃ والسلام پڑھا, واپس ہونے لگا تو شیخ حذیفی نے کہا کہ ادھر ابو بکر اور عمر پر بھی سلام پیش کر دیجیے. اس صدر بدبخت نے کہا میں ان پر لعنت بھیجتا ہوں. شیخ حذیفی نے پھر خوب ان کی کلاس لی, اگرچہ گرفتار ہو گئے لیکن اپنا حق ادا کر کے چھوڑا, خوب رگڑا لگایا. تو یہ اتنے بدبخت ہیں, اتنے بدبخت. اور آپ پھر دیکھیے آیت تو چلے میں نے پڑھ لی, اذ یقول لصاحبہ, یہ لصاحبہ کیا بتا رہے ہیں؟ ابو بکر کا صحابی ہونا ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ صاحب اور صحابی ایک ہی معنی میں, اس لیے علماء نے لکھا ہے جو ابو بکر کی صحابیت کا منکر ہے قرآن کا منکر ہے, اور جو قرآن کا منکر ہے پکا کافر. اور جن صحابہ کا حدیث متواترہ سے صحابی ہونا ثابت ہے ان کا منکر بھی کافر. ہاں, جس صحابی کا صحابی ہونا خبر واحد سے ثابت ہے اس کا منکر گمراہ ہوگا, بدتی ہوگا. باقی اکثر صحابہ کی صحابیت تو اجماع صحابہ سے اور حدیث متواترہ سے ثابت. اجماع صحابہ اور حدیث متواترہ سے جن کی صحابیت ثابت ان کا منکر پکا کافر. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اور پھر اس ہما فی الغار اس آیت میں جو آپ نے پڑھا, اس سے معلوم ہوا کہ ابو بکر ہی رسول اللہ کے ساتھی تھے غار میں, وہی تھے, کوئی اور نہیں تھے. یار غار وہی تھے, اس لیے ان کو یار غار کہتے. اور پھر حضرت بکر صدیق کو ثانی اسنین بھی کہا. ثانی وہی ہو سکتا ہے جو رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ہو. تو معلوم ہوا رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں. مقام نبوت کے بعد مقام صدیقیت ہے. الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اور دیکھیں ثانی کا کام وہی ہوتا ہے جو اصل کا ہوتا ہے. جو رسول اللہ کو جب نبوت ملی دعوت دینی شروع کی, ابو بکر مسلمان ہوئے, ابو بکر نے بھی دعوت والا کام فوراً شروع کیا, اور رسول اللہ کے ساتھ سب سے پہلے دعوت دینا ابو بکر نے شروع کی. اس لیے ابو بکر ہے پہل کرنے والے. حضرت بکر کی دعوت پر زبیر, حضرت طلحہ, حضرت عثمان اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ مسلمان ہوئے. یہ ہے ثانی. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ کون کون سے فضائل بیان کریں؟ پھر آپ کی بات دیکھیے, جو لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر منافق تھا معاذ اللہ, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے قتل کا اندیشہ ہوا, ساتھ کس کو لیا؟ بولیں بولیں بولیں, ابو بکر کو لیا. جس سے معلوم ہوا کہ نبی کو ابو بکر کے ایمان اور صداقت پر سب سے زیادہ یقین, ورنہ ایسے خطرے کے وقت منافق اور دشمن کو ساتھ کوئی بھی نہیں رکھتا کہ کہیں یہ دشمن کو اطلاع ہی نہ کر دے. معلوم ہے رسول اللہ کو جتنے اعتماد ابو بکر پہ تھا دنیا میں کسی اور پہ تھا ہی نہیں, اس لیے ابو بکر کو اس خطرے کے موقع پہ ساتھ رکھا. اس لیے کہ اللہ کے نبی کامل فراست والے تھے. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. آپ تو منافقوں کو ان کی علامتوں اور نشانیوں سے پہچان لیتے تھے. اور چلیں دوسری بات دوسری طرف لے جائیے, تمہارے نزدیک تو انبیاء عالم الغیب ہیں, رسول اللہ عالم الغیب, ابو بکر کو پہچان نہ سکے کہ مومن ہے یا منافق ہے؟ کیا وہ اپنی آخرت اور عاقبت خراب کرتے ہو ابو بکر کے ساتھ دشمنی مولی کے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر ایک اور پوائنٹ, اب اتنے پوائنٹ اس آیت میں نا, اگر اس کو لے کے چلیں ختم نہیں ہوگی یہ. تو میں آپ کو صرف ذرا 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 سا آپ کو ایک لذت چکھا رہا ہوں کہ اے ابو بکر ہے. فرمایا ان اللہ معانا, اس کے بعد فرمایا ان اللہ معانا, اللہ کی مدد, اللہ کی عنایات, اللہ کی رحمتیں ہم دونوں کے ساتھ. اس لیے کہ اللہ کی مدد اہل ایمان کے ساتھ ہوتی ہے. ان اللہ معانا, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. اللہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ان اللہ مع المؤمنین, اللہ مومنوں کے ساتھ ہوتے ہیں. معلوم ہوا اللہ کے نبی جو ابو بکر کو کہتے ہیں ابو بکر ان اللہ معانا, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. تو معلوم ہوا ابو بکر مومن ہے اس لیے کہ اللہ مومن کے ساتھ, ان اللہ مع المؤمنین. اور اس سے جب اللہ کے نبی کہتے ہیں ان اللہ معانا, کہ ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے, تو معلوم ہوا ابو بکر متقی بھی ہے, اس لیے کہ قرآن کہتے ہیں ان اللہ مع المتقین. اور جب اللہ کے نبی کہتے ہیں ان اللہ معانا, تو اللہ کس کے ساتھ ہے؟ محسنین کے ساتھ ہے. تو معلوم ہوا ان اللہ مع المحسنین بھی قرآن کہتے ہیں کہ ابو بکر نیک صالح بھی ہیں. بات سمجھ رہی ہیں آپ لوگ؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا,
اس کے ضمن میں اس بات پہ متنبع کر دیا کہ کفار ابو بکر صدیق کے بھی دشمن تھے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو کیوں تسلی دے رہے ہیں؟ یہاں بھی ظاہر ہوا کہ دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت برابر ہے، جتنی معیت ادھر ہے اتنی ادھر ہے، اس لیے معانات جمع کا صیغہ ذکر کیا، اور یہ استمرار کا تقاضا کرتے کہ رسول اللہ کے ساتھ اللہ کی مدد دائمی ہے تو ابو بکر کے ساتھ بھی اللہ کی مدد دائمی ہے۔ اس امریت میں زوال نہیں ہے اور زوال کے احتمال بھی نہیں ہے، اور کوئی شرط بھی نہیں لگائی، بلا شرط دونوں کو ذکر کیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کی طرف پھر آ جائیے حضرت موسیٰ کی طرف، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کے کنارے پہنچ گئے، پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے، آگے دریا ہے، اصحاب موسیٰ پریشان ہوئے، کہنے لگے یا موسیٰ کیا بنے گا، دشمن پیچھے سر پہ آ گیا، آگے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، پانی پانی ہے، مرے بس اب، ایسے آپ ہمیں وہاں سے نکال کے مارنے کے لیے لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ میں سے کوئی آیت پڑھ لینا، بڑا مزہ آ جائے۔ حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا؟ کلا ان معی ربی، اللہ اکبر، ان معی ربی، واحد جمع، معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہاں معیت کی دولت میں قوم کو شریک ہی نہیں کیا، کیونکہ یہ لوگ ابو بکر صدیق کے درجے کے متوکل نہیں تھے، کہ ان میں وہ توکل ہو جو ابو بکر میں ہے، ان میں وہ رفاقت ہو جو ابو بکر میں ہے، ان میں وہ عشق ہو جو ابو بکر میں تھا نہیں۔ اور یہ یار غار کی طرح عاشق تھے نہیں، یار غار کی طرح عاشق صادق تھے نہیں بنی اسرائیل، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ہزاروں کی تعداد میں ساتھ ہیں لیکن معنا نہیں کہا، فرمایا ان معی یا ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ معلوم حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل پر اعتماد تھا ہی نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ساتھ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ساتھ ہیں، لیکن حضرت موسیٰ کو کسی ایک پر بھی ایسے اعتماد نہیں تھا جیسے اللہ کے رسول کو اکیلے ابو بکر پہ اعتماد تھا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اکیلا ابو بکر، انبیاء کے بعد اکیلے ابو بکر کو ایک ترازو میں رکھتے ہیں، پوری دنیا کے انسانوں کو جمع کر کے ایک ترازو میں، بلکہ سارے انبیاء کے صحابہ کو ایک ترازو میں رکھتے ہیں، ابو بکر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت ربانیہ ہے، اور رسول اللہ جس معیت کا ذکر کر رہے ہیں، اور صدیق اکبر کی معیت کا ذکر ہوا معیت الہیہ ہے، اس میں ذات ذکر کیا جو اسم اعظم ہے، ان اللہ معنا، اللہ اکبر۔ چلیں بہت ہو گیا، یہ لا تقسم نے بات کہیں سے کہیں پہنچا دی۔ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، یاخذونہ، سود لیتے ہیں، وزیادۃ فی المعاملۃ، معاملات میں زیادتی کرتے ہیں، بالنقود والمطعومات، کھانے پینے میں اور نقد میں، فی القدر والاجل، وقت میں اور اس کے پیمانے پیمائش میں، لا یقومون من قبورہم، وہ قبروں سے نہیں اٹھیں گے، الا قیاما، مگر یوں اٹھیں گے، کما یقوم الذی یتخبطہ، جیسا کہ اس کو مس کر دیا، جیسا کہ اس کو مدہوش کر دیا، اور شیطان من المس، چھونے کے ساتھ، الجنون، جنون لائق، جس کے ساتھ جن لگ جاتا ہے تو کیفیت اس طرح کی بن جاتی ہے، معلوم ہے جن چپک سکتے ہیں، یہ آیت بتا رہی ہے۔ بعض لوگ جو جنات کے انکار کرتے ہیں، سر سید احمد خان کہ جنات کا کوئی وجود نہیں ہے، نہیں لگتے، فلاں فلاں فلاں، جھوٹ بولتے ہیں۔ متعلق لیقوم ذلك الذي نزل بهم بانهم بسبب انهم قالوا انما البيع مثل الربا، یہ اس وجہ سے نازل ہوئی کہ جب ان لوگوں نے کہا تھا کہ بھائی سود بھی تو بے کی طرح ہے، جیسے اس میں نفع اس میں بھی نفع، فی الجواز، جواز میں، وهذا من عكس التشبیہ مبالغۃ، فقال تعالی ردا علیہم، کہ انہوں نے تشبیہ دی مبالغہ میں، جیسے بے ایسے سود ہے، اللہ نے رد کیا، وحل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالی نے تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام کیا، ومن جاءہ بلغہ، بس جو آدمی جس کے پاس نصیحت پہنچ گئی، نصیحت اس کے پاس پہنچ گئی، موعظۃ، نصیحت، واعظاً من ربی، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا عن اکلی، وہ باز آ گیا سود لینے دینے کھانے سے، فلہ ما سلف، جو پہلے تھا گزر گیا، بس ختم، قبل نہیں سے پہلے، ایلا یسترد منہ، اب آئندہ وہ نہ اس کی طرف لوٹ کر آئے، وامرہ فی العفو عنہ الی اللہ، تو اس کا معاملہ اللہ کی طرف، اللہ اس کو معاف کر دیں گے، ومن عاد الی اکلہ، اور جو دوبارہ اس کو کھائے گا، دوبارہ لوٹ کے آئے گا، نہیں کے بعد، منع کرنے کے بعد، حرام کر دینے کے بعد، مشبہ لہ بالبیع فی الحل، کہ حلت میں یہ بھی بے کی طرح اور پھر بھی سود کھائے گا، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، تو یہی جہنمی لوگ ہیں، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ غامدی صاحب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ بھائی سود کھانا تو حرام ہے، دینا جائز ہے،
اتنا بدبخت آدمی. حالانکہ اللہ کے نبی نے سود لینے والے پر، دینے والے پر، اس کا معاملہ لکھنے والے پر، معاون بنے، سب پر لعنت کی. یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو. جو کہتے ہیں نا برابری ہے، فرمایا نہیں، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے. ینقص ویذهب، برکت اس کی برکت ختم کرتا ہے. ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے. یزیدها وینمیها ویضاعف ثوابا، اضافہ کرتے ہیں اس میں، نم آتا ہے، بڑھتا ہے اور دگنا ہو جاتا ہے، اس کا اجر زیادہ ملتے. واللہ لا يحب كل كفار، واللہ لا يحب كل كفار بتقلیل الربا. اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کسی کافر کو جو سود کو حلال کرتے ہیں. اسیم جو گنہگار ہیں، فاجر ہیں، بے عقلی ہیں، یعاقب، ان کا مواقبہ ہوگا، سزا ہوگی. سمجھیے گا بات سود کا مسئلہ. گزشتہ آیت میں خیرات اور صدقات کا بیان تھا، اب سود کے احکامات بیان کیے. ربط ہے جو کہ صدقات اور خیرات کی ضد ہے. صدقات خیرات میں صلہ رحمی ہوتی ہے اور غریبوں کی امداد ہوتی ہے، اور سود میں سخت دلی ہوتی ہے اور غریبوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. اس لیے صدقہ کی فضیلت کے بعد سود کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں. سود کی مذمت اور حرمت کو بیان کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ سود بہت بڑا گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے. اس لیے کہ سود خور، سود کھانے والا حلال اور حرام کو برابر سمجھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ حلال اور حرام کو جائز سمجھنے والا، حرام کو حلال سمجھنے والا کافر ہو جاتا. یہ چونکہ جو آدمی حلال اور حرام کو برابر سمجھتا ہو، سود اور تجارت کو ایک سمجھتا ہو، خرید و فروخت کو برابر سمجھتا ہو، سود کو اس کے برابر سمجھتا ہو، حلال اور حرام کو، جائز اور ناجائز کو، سود اور کاروبار کو برابر اور یکساں سمجھتا ہو، تو یہ آدمی محبوط الخواص آدمی کی طرح ہوتا. تو اس لیے قرآن کریم نے اس کو اسیب زیادہ مجنون کی طرح کہا کہ قیامت کے دن ویسا ہوگا جیسے اس کے جنات چمتے ہوں، کیونکہ جب یہ قبروں سے کھڑے ہوں گے تو بدحواس ہوں گے. کیونکہ سودخور مال کے عشق اور مال کی محبت میں مبتلا رہتا ہے، اسی حالت میں اس کا حشر ہوگا تو مخبوط الخواص ہو. تو یہ لوگ سود اور کاروبار کو ایک کہنا اور کرنا چاہتے ہیں. جس طرح بے میں نفع ہے تو سود میں بھی نفع ہے، اس وجہ سے دونوں کو انہوں نے حلال سمجھ لیا، جبکہ سود اور کاروبار میں بہت سارے فرق ہیں. بالفرض اگر کوئی فرق نہ بھی ہوتا تو اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مالک ہے اس نے سود کو حرام اور بے کو حلال کیے. سود اور بے میں فرق کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ نے سود کو حرام اور بے کو حلال کیا. دوسرا فرق، تجارت میں جو زیادتی اور نفع ہوتا ہے وہ مال کے عوض میں ہوتا ہے، اور سود میں نفع بلا عوض کے ہوتا ہے. دیکھیں تجارت میں کپڑا 100 روپے کا آپ نے لیا، اس کو 100 روپے کا لے کر آپ نے 120 کا بیچ دیا تو یہ عوض میں منافع ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے 100 روپیہ دیا کہ 100 روپے لے لو میں 200 لوں گا، کوئی عوض نہیں ہے. سود خوروں کا استدلال یہاں پر کہ یہ چونکہ غامدی اور کچھ آج کل کے جدید سکالر اس پر بڑی بحث مباحثہ کرتے ہیں. سود خوروں کا یہ کہنا کہ جس طرح بے میں نفع ہے اور زیادتی ہے، اس طرح سود میں بھی نفع ہوتا ہے. تو کیا وجہ ایک حرام ہے اور ایک حلال ہے؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ غامدی صاحب آپ کے لیے جواب بڑا سخت ہوگا، لیکن ہم مجبور ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے. یہی کہہ سکتے ہیں، تم کہتے ہو کہ جس طرح تجارت میں نفع ہوتا ہے تو سود میں بھی نفع ہوتا ہے، وہ نفع ہے تو یہ بھی نفع ہے، دونوں حلال ہونی چاہیے. ہم آپ سے کہہ دیتے ہیں جس طرح بکری کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، کتے کی بھی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، کھا لو. جس طرح بکری ایک جانور ہے، کتا بھی ایک جانور ہے، کھا لو. گیدڑ ایک جانور ہے، بکری ایک جانور ہے، کھا لو. گیدڑ، لومڑیاں سب ایک جانور ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگ؟ بیوی بھی ایک عورت ہے اور ماں اور بہن بھی ایک عورت ہے. کیا مطلب کہ اس سے نکاح حرام اور اس سے حلال ہے؟ 2 فتویٰ اس کا بھی. جب کسی کی عقل خراب ہو جائے نا، اس کے لیے پھر سختی اختیار کی جاتی. سود کی اقسام، سود کی 2 اقسام ہیں، ایک ربا الفضل ہے، ایک ادھار میں نسیہ. ربا نسیہ وہ ہوتی ہے جو قرض اور ادھار میں ہو. زمانہ جاہلیت میں
اس کا بہت زیادہ زور تھا. کسی شخص کو معین مدت کے لیے قرض دیا جاتا, جو مدت طے ہوتی واپس نہ ملتا تو اس پر کچھ بڑھا دیے جاتے. مثلا سال بعد دینا, مثال کے طور پر آپ کو 5,000 قرض دیا جا رہا ہے, جی آپ سال بعد واپس کریں گے 6,000 کریں گے. اگر ایک مہینہ اور اوپر ہو گیا 7,000 کریں گے, ایک مہینہ اور اوپر ہو گیا 8,000 کریں گے, جیسے آج کل بینکوں میں ہو رہے ہیں. اور ربا فضل یہ ہے کہ ایک جنس کی چیز میں کمی اور زیادتی کے ساتھ مبادلہ کیا جانا. مثلا 1 کلو کھجور کو 2 کلو کے عوض بیچ دینا, یہ بھی سود ہے. باقی حرمت سود کی وجوہات کیا ہیں؟ حرمت سود کی وجوہات: نمبر 1, سود خور بلا کسی عوض کے اپنے روپیے سے نفع حاصل کرنا چاہتے. اچھا, جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں آج کل کے اسکالر کہ بھائی جو ہم سود پر نفع لیتے ہیں یہ مدت کے عوض میں. سمجھ رہی ہیں بات آپ لوگ؟ مثال کے طور پر کہتے ہیں سال کے لیے آپ کو 1,00,000 روپے دے رہے ہیں تو 1 سال ہمیں انتظار کرنا پڑے گا مدت کے عوض میں. تو ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ زمانہ اور مدت مال نہیں. جب مال نہیں ہے تو اس کے عوض کہاں سے آیا؟ نمبر 2, سود آدمی کو بے رحم کر دیتے, پھر وہ بے ایمانی کے نت نئے طریقے سوچتا رہتے. جس طرح آج کل مختلف کمپنیاں, فلاں کمپنی, شنیر کمپنی, یہ گولڈن چانس, اور یہ فلاں کمپنی, اور یہ فلاں کمپنی, اور یہ فلاں کمپنی, پتہ نہیں کتنے کمپنیاں ہی کمپنی آ گئی ہیں سودی کام کرنے کے لیے. آپ اتنے ممبر بناؤ تو آپ 5 ممبر آپ بنا لو, آپ 3,500 لگاؤ, 5,000 لگاؤ, پھر 5 ممبر ہوں گے, ہر ایک سے 5,000 لے گئے, وہ آگے 5 بنائیں گے, وہ آگے 5 بنائیں گے, تو ایک پوری لمبی لڑی بن جائے گی. تو جتنا وہ آتے جائیں گے تو اس میں آپ کو ملے. سب سودی کام اور ترتیب اس میں جوا کی, اسٹیٹ لائف انشورنس, یہ سب سودی ترتیبیں. اور آج کل جو صحت کارڈ کا مسئلہ چل رہا ہے اس کے بارے میں تحقیق چل رہی ہے, لیکن لگتا یہی ہے کہ یہ میڈیکل انشورنس جو ہے اس کے ذریعے سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. اور یہ میڈیکل انشورنس کے بارے میں فتاوی جات موجود ہیں کہ سود ہے. ہاں, جتنے پیسے کسی نے جمع کروائے تھے اس کے علاج کیا, اتنے کا علاج کیا جا سکتا ہے. اوپر جو اس کی وجہ سے مل رہے ہیں وہ سود ہوگا, جائز نہیں ہوگا. نمبر 3, سود سے ملک کی ترقی پر بھی اثر پڑتا ہے. اور نمبر 4, سود خوری سے ہمدردی اور صلہ رحمی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. نمبر 5, مال اور دنیا کی محبت دل میں پیوست ہو جاتی. نمبر 6, سود کا معاملہ مجبوری میں ہوتا ہے, رضامندی سے نہیں ہوتا. نمبر 7, سودی کاروبار حکمت کے بھی خلاف. اور سود یاد رکھیں تمام شریعتوں میں حرام, تورات میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے, سود حرام. آج کل جو مختلف لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نوجوانوں کو قرض دیتے ہیں, فلاں کرتے ہیں تاکہ کاروبار شروع کریں, تجارت شروع کریں, یہ سب ناجائز. سودی قرض سے تم اپنے نوجوانوں کی ابتدا کروا رہے ہو, مبارک ہو تمہیں. مسلمانوں کی ترقی کا جو زمانہ تھا اس زمانے میں سود کا خاتمہ تھا, اس لیے انہوں نے ترقی کی. جب سود عروج پر آیا ترقی تنزل کی طرف چلی گئی, اس لیے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے, اس میں برکت ہوتی نہیں ہے. مفتی صاحب یہ میزان بینک میں کہتے ہیں کہ آپ پیسے جمع کروائیں اور اسلامی اصولوں کے مطابق آپ کو نفع دیں گے. اسلامی تو اصول کے مطابق کاروبار کرتے ہیں ہم لوگ. اگر تو اسلامی اصولوں کے مطابق کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن بہتر احتیاطی ہے. اگر جیسے ان کا دعویٰ ہے, فتاوی جات بھی ایسی ہیں, اصول اور شرائط پر ہے مبنی جتنے بھی فتاوی جات میزان بینک کے حوالے سے, کہ اگر وہ ان اصولوں کی پابندی کرتے ہیں تو تب تو ٹھیک ہے, نہیں کرتے تو ٹھیک نہیں. یہ پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ آپ کو وہی بندہ بتا سکتا ہے جو بینک کے اندر ملازم ہو, ہمیں وہ صحیح نہیں بتاتے. اور یہاں پر ایک بات یاد رکھیے, جو آدمی سود کو حلال سمجھتا ہے وہ بے اجماع امت کافر. اگر سود کو حلال تو نہیں سمجھتا
لیکن چھوڑتا نہیں. شریعت کا حکم ہے اس کو قید کیا جائے, جب تک وہ توبہ نہ کر لے اس کو قید میں رکھا جائے. بلکہ یہاں تک فرمایا فقہا نے اگر سود خوروں کی ایک مضبوط قسم کی گینگ ہے تو بادشاہ وقت ان کے خلاف جہاد کرے. اچھا باقی قسطوں پر جو کاروبار کا آپ نے پوچھا وہ مدت پر پیسے نہیں لیے جاتے, وہ اپنی چیز کے پیسے لیے جاتے, مدت پر پیسے نہیں, وہ اپنی چیز کے پیسے. اب میری چیز ہے, یہ دیکھیں میرے پاس ایک موبائل ہے, میں چاہوں تو ابھی آپ کو کہوں 10,000 روپے دے دیں, ابھی میں چاہوں تو 12,000 دے دیں, میری مرضی ہے, میری چیز ہے. تو اسی طرح آپ ایک چیز بیچ رہے ہیں تو اس کو آپ کہتے ہیں بھائی 12,000 آپ دے دینا, ابھی دینا تو 10,000 دے دیں, بعد میں دینا تو 12,000 دے دیں. یہ مدت پر پیسے نہیں ہوتے, اپنی چیز پر ہی پیسے. اس پر امام ترمذی نے اچھی خاصی بحث کی. اچھا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے, وقاموا الصلاۃ, نماز قائم کی, وآتوا الزکوٰۃ, اور زکات کی, لهم اجر عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان کے لیے ان کے رب کے اجر ہوگا, وہ غمگین نہیں ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو ڈرو اللہ تعالیٰ سے, وذروا اترکوا چھوڑ دو, ما بقی من الربا, جو باقی سود ہے, ان کو تم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو, صادقین فی ایمانکم, اگر اپنے ایمان میں سچے ہو. فإن من شأن المؤمنین امتثال امر اللہ, اور مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں. نظر لما طالب بعض الصحابۃ بعد النہی بربن کان له قبل, بعض صحابہ کرام جو نہی کے زمانے سے پہلے جو سود دیا ہوا تھا تو اس کا انہوں نے مطالبہ کیا, تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. فرمایا فإن لم تفعلوا ما امرتم به, جو تمہیں حکم دیا گیا اگر یہ نہیں کرو گے, فأذنوا اعلموا بحرب من اللہ ورسولہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے, تیار ہو جاؤ اس کے لیے. اس میں تحدید اور تشدید ہے. لما نزلت قالوا لا يدعي لنا بحرب, جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کہا توبہ توبہ استغفر اللہ, ہمارے اندر اس کی ہمت طاقت نہیں ہے. یہ تھے صحابہ جو بات کو فوراً مان لیتے, ماننے والے تھے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ صحابہ کرام بات کو ماننے والے تھے, یہ ان کی شان. اچھا ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا نا کہ جنات کا چمٹنا یہاں سے ثابت ہے. کیا خیر القرون میں کبھی ایسا ہوا ہے کسی کے ساتھ جنات لگے ہوں؟ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جس سے ذرا سر سید صاحب کا اور دوسرے جو لوگ جنات کے منکر ان کا رد بھی ہو جائے گا. منکرین حدیث چونکہ جنات کے وجود کے منکر ہیں, گاندھی کے اس بارے میں کیا موقف ہے پتہ نہیں ہے, مجھے تو لگتا ہے وہ منکر ہی ہوگا. اچھا ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کوئی بات ہو رہی تھی, فرمایا لگی حدیث و خرافہ, جو خرافہ کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, فرمایا عائشہ خرافہ کیا چیز ہے؟ کہ لیں یا رسول اللہ پتہ نہیں, جو بات محمل ہوتی ہے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی, لوگ کیا دیتے ہیں خرافہ کی بات, باقی حقیقت مجھے پتہ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرافہ ایک آدمی کا نام, اسے جنات پکڑ کر لے گئے, جنات اٹھا کر لے گئے تھے. بہت عرصہ وہ جنات کے قابو میں رہا, جب واپس آیا تو عجیب و غریب باتیں کیا کرتا جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. لوگ کہتے چھوڑو خرافہ کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اس کے بعد یہ محاورہ ہی مشہور ہو گیا, جو بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی کہتے خرافات ہے. خرافہ ہمارے بھی استعمال ہوتا نا خرافات, بات سمجھ آ گئی. اور ایک اور واقعہ مشہور ہے, یہ المدونۃ الکبریٰ میں ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی, کہنے لگی حضرت میرا خامن لاپتہ ہو گیا, کہاں چلا گیا کوئی پتہ نہیں, نان نفقے کا کوئی انتظام نہیں, والدین بھی غریب ہیں, میرا خرچہ نہیں ہے, میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا آج کے بعد 4 سال تم انتظار کرو, 4 سال مکمل ہو جائیں گے تو پھر دیکھا جائے گا, تو پھر اس کے بعد 4 ماہ 10 دن عدت گزار کر تمہارا نکاح کر لیں گے. ایسا ہی ہوا, اتنا عرصہ گزر گیا, اس دوران خرچہ بیت المال سے اس کو دیا جاتا رہا. مفقود کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلومات کرتے رہے, کوئی پتہ نہ چلا. یاد رکھیے جو آدمی غائب ہو جائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ آسانی والے 4 سال, حضرت علی والا فتویٰ بہت مشکل ہے. حضرت علی والا فتویٰ بہت, وہ فرماتے ہیں کہ 70 سال انتظار کر, حضرت علی کا فتویٰ یہ. پھر ہمارے اکابرین خصوصاً حکیم علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس معاملے میں متفقہ طور پر بیٹھ کر مالکی مسلک کے مفتیان سے مشورہ کر کے, اور سعودیہ میں مدینہ منورہ میں جتنے مالکی حضرات ان کے ساتھ کافی عرصہ تک خط و کتابت ہوتی رہی. پھر اس کے بعد اس پر فتویٰ دیا جانے لگا کہ 4 سال ہیں بس. حضرت عمر کے قول پہ فتویٰ دیا جا رہا ہے.
بغرض سہولت. تو بہرحال اس عورت کا نکاح اس کے بعد کر دیا گیا دوسرے آدمی سے, اولاد بھی ہو گئی. کچھ عرصے بعد وہ خاوند پہلے والا آ گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلا خاوند آ جائے تو یہ دوسرا نکاح کیا ختم, دوسرا نکاح خود بہت ٹوٹ جاتا ہے. وہ کیسے؟ جیسے آپ نے تیمم کر کے آپ نے نماز پڑھی ہے جی 4 سال پہ, آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھی ہے, پانی مل گیا تو تیمم خود ٹوٹ گیا نا, تو ایسے یہ دوسرا نکاح بھی خود ٹوٹ جاتا. تو یہ خاوند حضرت عمر کے دربار میں آ گیا, مقدمہ دائر کیا کہ ارے میری بیوی اور فلاں کے پاس رہ رہی ہے, بچے بھی ادھر ہو گئے, یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا باقی بات پہلے ہوگی, پہلے یہ بتا بغیر بتائے بغیر اطلاع کیے کہاں نکل گیا تھا؟ نہ بیوی کو خرچہ دیا نہ کچھ دیا, پہلے تو تجھے لگنے نا کوڑے. کہنے لگا حضرت مجھے الزام نہ دیجیے. یہ لگا میرے ساتھ یہ ہوا کہ جنات اٹھا کر مجھے لے گئے, میرے اختیار میں نہیں تھا, جنات اٹھا کر مجھے لے گئے تھے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو بہرحال یہ معاملہ ہوا تو معلوم ہے جنات لگ جاتے ہیں, اٹھا کے لے جاتے ہیں. ایسے بڑے عجیب عجیب واقعات, بڑے عجیب عجیب واقعات جنات کے آپ اگر پڑھیں نا بندہ حیران پریشان, کیسے کیسے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے اور کہاں تک پہنچا دیا, کیسے ان کو جا کے جزیروں میں چھوڑ دیا, محلات میں رکھا, اور کیا کچھ ہوتا, بڑا کچھ ہوتا. چلیں, فرمایا اگر توبہ کر لو گے سود سے, اے رجا تو من ہو, فلکم رؤوس اموالکم, تو تمہارے اصل مال وہ تمہیں مل جائیں گے. لا تظلمون ولا تظلمون, نہ ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. ہاں جو توبہ نہیں کرے گا اس کو اصل مال بھی نہیں ملے گا. وَإِنْ كَانَ وَقَعَ غَرِيمٌ ذُو عَسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ, اگر کوئی آدمی جو مقروض ہے, وہ ایسا مقروض ہے کہ بہت زیادہ اس پر بوجھ پڑ گیا اور تنگ دست ہے, اس کو مہلت دے دیجیے. اے علیکم تاخیر, اس کو مہلت دے دیجیے. لا مَيْسَرَةٍ, کشادگی تک, بِفَتْحِ السِّين وَضَمِّهَا, اے وقت یسری, جب تک اس کو آسانی نہ جائے اس کو مہلت دے دیجیے. وَأَن تَصَدَّقُوا بِالتَّشْدِيدِ عَلَى إِدْغَامِ التَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الصَّادِ وَبِالتَّخْفِيفِ عَلَى حذفها, ای تصدقوا علی المسر بالابرا, اگر تم اس موسر پر صدقہ ہی کر دو, چھوڑ دو, نہ لو تو یہ بڑی نیکی. خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے بہتر ہے یہ, اگر تم صدقہ ہی کر دو چھوڑ دو تمہارے لیے بہتر ہو. انہ خیر ففعلوه, لہذا خیر ہے تو یہ کام کرو, معاف کرو. وفی الحدیث من اندر موسرا, حدیث میں آتا ہے جو کسی تنگ دست کو مہلت دے دیتا ہے, او وضع عنہ, یا اس کو معاف ہی کر دیتا ہے, ادلہ اللہ فی دلہ یوم لا دل الا دلہ, رواہ مسلم. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایسے سائے میں رکھیں گے جس دن کسی کے لیے سایہ نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں. واتقوا یوما ترجعون, واتقوا, ڈرو, یوما, اس دن سے, ترجعون, جس دن لوٹایا جائے گا, بالبناء للمفعول تردون وللفاعل تسیرون, تو یہ مجهول کے ساتھ ہے اور فاعل کے ساتھ ہے, تسیرون, لوٹائے جاؤ گے, اللہ, اللہ کی طرف. ویوم القیامہ, قیامت کا دن ہے. ثم توفی فی کل نفس, پھر پورا پورا دیا جائے گا نفس کو جزاء بدلہ, ما کسبت, جو اس نے کمایا, عملت من خیر و شر, اچھا ہے برا جو اس نے کیا, وهم لا یظلمون, کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا, بنقص حسنۃ او زیادۃ سیئۃ, کہ اس کی نیکیاں کم کر دی جائیں یا اس پر گناہ زیادہ ڈال دی جائیں, ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم, اے ایمان والو جب آپس میں تم معاملہ کرو, تعامل تم بدین, ادار کا, کسلم وقرض, سلم یا بے سلم یا قرض کا, الی اجل مسمى, وقت مقررہ تک, معلوم تک, فاکتبوا, اس کو لکھ لو. استنافا, دستاویز کے طور, یہ استساقاً, دستاویز کے طور پر لکھو. دفعا للنزع, تاکہ نزاع, جھگڑا, لڑائی جھگڑا نہ ہو. ولیکتب, اور چاہیے کہ لکھے کتابت دین, اس معاملے کو جو ادار ہوا لکھ لیا جائے. لکھے کون؟ بینکم کاتب بالعدل, تمہارے درمیان ایک انصاف کرنے والا لکھے, بالحق, آپ کے ساتھ بھی کتابتی ہے, کتابت میں گڑبڑ نہ کرے. لا یزید فی المال ولا الاجل, مال اور اجل میں زیادتی نہ کرے, جو ہے وہی لکھے. ولا ینقص, کمی بھی نہ کرے. ولا یأبى یمتنع کاتب, اور نہ انکار کرے, نہ باز رہے, نہ منع لکھنے والا, اس بات سے یکتبہ, کہ وہ لکھے اذا دعی الیہ, جب اس کو لکھنے کے لیے بلایا جائے. جس کو اللہ نے فن دیا لکھنے کا تو جا کر لکھ لے. کما علمہ اللہ, جیسا کہ اللہ نے اس کو تعلیم دی. فضلہ بالکتابہ, کہ اللہ نے اپنے فضل سے اس کو کتابت سکھائی. فلا یبخل بها, لہذا اس میں بخل نہ کرے. والکاف متعلقۃ بیاء سے متعلق ہے. فلیکتب, پس چاہیے کہ لکھ لے, تاکید. ولیملل, دوبارہ پھر کہا کہ وہ لکھ لے. ولیملل, اور لکھائے, املا کروائے. ولیملل, املا کروائے. علی الکاتب, کاتب کو. الذی علیہ الحق, وہ آدمی جس پر حق ہے, یعنی جس نے قرض دینا نہ, لکھائے وہ, تاکہ گواہی بھی بن جائے کہ جس نے قرض دینا ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے لکھوا رہا ہے کتنے پیسے, یہ بھی گواہی بن جائے گی. الدین لانہ المشہود علیہ فیقر لیعلم مالی, تاکہ وہ اقرار کرے گا, اس کو پتہ ہوگا جب وہ اقرار کرے کہ میں نے اتنے پیسے دینے, لکھو.
تو یہ شہادت بھی ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرے چملائی لکھوانے کے معاملے. وَلَا يَبْخَسْ، اس میں ينقص کوئی کمی نہ کرے. منہ الحق، جو حق ہے وہ پورا پورا لکھے، شیئن کوئی کمی نہ کرے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيًّا، اور جس آدمی پر کہ وہ بیوقوف نہ سمجھ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. مقرر کر لیں جو شاہدین من رجالکم، جو گواہ ہو تمہارے مردوں میں سے. ای بالغی مسلمین الاحرار، بالغ ہو اور مسلمان ہو اور آزاد بھی ہوں. دو عورتیں گواہ ان کے دین اور عدالت اور ان کے عدل و انصاف کی وجہ سے. وتعدد النساء لاجل، اور عورتوں کی تعداد دو اس لیے رکھی کہ ایک مرد کے ساتھ عورتیں دو ہوں. ان تدل تنسى احداهما، اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دیں. ذرا کم ہوتا ہے تو وفی بکسر، وفی قرات بکسر ان شرطیت ورفی تذکر استناف جواب. یہاں پر اسکار لام علت کے داخلہ کا محل بن رہا ہے. لام علت، یہاں پر علت اس میں لام میں زلال ہے، اس لیے یہاں پر اس کو لام کے ساتھ ذکر کر دیا اور یہ یاد دلانے کا سبب ہے. ایک قرات میں ان شرطیہ کسرہ اور رفع کے ساتھ جملہ مستانفہ ہے اور یہ اس کا جواب شرط ہے. ولا یأبى الشهداء اذا ما، ولا اور نہ انکار کریں گواہ جب ان کو اذا ما دعوا، جب ان کو بلایا جائے. ما زائدہ ہے. الا تحمل الشهادۃ وادائها، شہادت دینے کے لیے اور شہادت کی ادائیگی کے لیے جب ان کو بلایا جائے تو انکار نہ کریں. ولا تسأموا تملوا من ان تكتبوه، اور نہ سستی کریں اس میں کہ اس کے معاملے کو لکھنے میں. اے ما شاہدتم علیہ من الحق، جو گواہوں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ سارا کچھ موقع مال کے مطابق اچھی طرح لکھیں اور بیان کر دیں. لکثرت وقوع ذالک، کیونکہ بہت کثرت اتنے واقعات ہوتے ہیں، زیادہ وقوع ہوتے ہیں، بندہ بھول جاتا ہے، اس لیے لکھ لینا چاہیے. اس لیے نا بہت سارے معاملات، یہ جو لین دین کے معاملات ہوتے ہیں ان میں لوگ لکھتے نہیں ہیں، پھر بعد میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں. پہلے تو کہتے نہیں بھائی بھائی ہیں کوئی بات نہیں، اور ہم بھائی لوگ ہیں، ہم دوست ہیں، ہم نے کیا آپس میں ایک دوسرے میں امتیاز رکھے. پھر بعد میں جب لڑائیاں ہوتی ہیں پھر پتہ چلتا ہے کیا ہے. اتنا لڑتے ہیں کہ جس کی حد کوئی نہیں. ایک دفعہ یہاں پہ مجھ سے ٹائم لیا ایک صاحب نے، تو کہ جی آپ ٹائم دے دیں، ہمارا کوئی مسئلہ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے آ جانا. ٹائم دے دیا. میں نے کہا عشاء کے بعد آ جانا. وہ اللہ کے بندے عشاء کے بعد آئے، رات 1 بجے اٹھ کے گئے. 4-5 بھائی تھے، ایک ان کی بہن تھی، ان کا اور جھگڑا چل رہا تھا. معاملہ ہوئی تھا، لکھا نہیں. تو یہ معاملات ہوتے ہیں جب نہ لکھیں پھر یہ حال ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں میرے اتنے لاکھ، دوسرے کہتے ہیں میرے اتنے لاکھ. تو اس لیے جو شریعت کا حکم ہے، دیکھیں قرآن کی سب سے بڑی آیت جس کے اندر یہ بات بتائی گئی، اگر ادار وغیرہ کا کوئی ایسا معاملہ ہو اس کو لکھ لینا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے میرا بھائی اور فلاں، نہ، اس کو لکھیں فوراً. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ صغیرن او کبیرن، چھوٹا معاملہ ہو بڑا معاملہ، قلیلن کثیرن، تھوڑا ہو زیادہ، اس کو لکھیں الاجلی، وقت مقررہ تک، وقت حلولی ہی، حال من الحائی فی تکتبو، یعنی اس وقت سے لے کر جس وقت اس نے ادا کرنا لکھو. ذالکم ای الکتب، یہ جو لکھنا ہے اقسط و عادل، زیادہ انصاف کے قریب ہے. عند اللہ، اللہ کے وقت للشہادہ، اور شہادت کے معاملے میں یہ زیادہ معاون ہے، مضبوط ہے. علی اقامت، اعون معاون، علی اقامتها لانه یذکرها، تو گواہوں کا بھی جب نام لکھا ہوگا سب کچھ موجود ہے، لکھا ہوا بھی ہے اور گواہ بھی ہیں، یہ زیادہ مضبوط ہو جائے گا. ان کو یاد بھی رہے گا ہاں لکھا ہوا ہمارے سائن ہوئے. وادنا اقرب الی، اور یہ قریب ہے اس کے، اللہ ترتابو، کہ تمہیں شک نہیں ہوگا، فی قدر الحق والاجال، کہ کتنا حق تھا، کتنے پیسے ہیں اور مدت کیا تھی، شک نہیں ہوگا، لکھا ہوا. الا ان تکون تقع تجارتا حاضرہ، مگر یہ کہ تجارت نقد ہو رہی ہے. فی قراءۃ بالنصب، اور ایک قرات میں یہ نصب کے ساتھ ہے. فتکون تجارتا
فتکون ناقصتن و اسمها ضمیر التجارہ، تو صورت میں تجارتن حاضرتن ایک قرات میں نصب کے ساتھ ہے تو اس صورت میں تکون ناقصہ ہوگا اور اس کا اسم اس کی ضمیر ہوگی. جب لین دین نقد اور ادھر سے دی ادھر سے لیے تو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے لکھنے میں حرج آتے ہیں. تو دیرونہا بینکم، جو آپس میں تمہارا کاروبار چلتے ہیں، ایک ہاتھ سے پیسے دیے ایک سے لیے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اس کے اندر چونکہ اس میں کوئی مدت وقت مقرر ہوتا نہیں، ادار ہوتا نہیں، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں. فلیس علیکم جناح، اللہ تک تو اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں کہ اس کو نہ لکھے. والمراد بہا، اور اس سے مراد کیا ہے؟ المتجر فیہ، جو بھائی میں آپس میں تجارت ہو رہی ہے نا، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں. یعنی آپ دیکھیں نا دکان پہ آپ نے چاکلیٹ لی، 10 روپے دیے چاکلیٹ لی، اس نے چاکلیٹ دی، لکھنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو نا اس کو. اگر یہ کام کیا رہا تو پھر تو مشکل ہو جائے. وشہدوا، اور گواہ قائم، ہاں بڑا معاملہ ہے اس کو لکھنا چاہیے، نقد بھی ہو نا بڑا معاملہ اس کو لکھ لینا چاہیے. آج کل لوگ دھوکہ بہت دیتے ہیں. مثلا آپ نے پلاٹ خریدے ہے، دکان خریدی ہے، گھر خریدا ہے، اگرچہ نقد ہے تب بھی اس کو لکھ لینا چاہیے، اس لیے کہ بعض اوقات دعویٰ کرے میں نے بیچا ہی نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان معاملات کو لکھ لینا چاہیے تاکہ کیا ہو، فإنه أدفع للاختلاف، اختلاف کو دور کرنے کے لیے زیادہ بہتر. وما قبلہ امر ندب، اور جو پہلے ہے وہ حکم مستحب ہے، استحبابی درجے میں، کہ اگر نقد ہو رہا تو بھی لکھ لو، استحبابی درجے. ولا یضار کاتب ولا شہید، اور لکھنے والے کو بھی اور گواہ کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. آج کل تو لوگ لکھنے والے کو کہنے بھائی تو نے کیوں لکھا، گواہ کر بیچارہ گواہی نہیں دے سکتا ڈر کے، لوگ پہلے اس کو مارتے. اس لیے فرمایا گواہ اور لکھنے والے کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں. آج کل تو گواہ کے ساتھ بھی مجرموں والا معاملہ عدالتوں میں ہوتا ہے، اس ڈر سے لوگ گواہی دیتے ہی نہیں ہیں. ہے کہ نہیں یہ بات؟ اس ڈر سے لوگ گواہی نہیں دیتے کہ وہ اس کو بھی جا کر لائن میں لگنا پڑے گا، اس کو بھی کھڑا، بھائی یہ گواہ ہے، یہ مجرم نہیں ہے، آپ نے اس کو بھی مجرم میں کھڑا کیا ہوا ہے. یہ انگریز کا قانون، اس میں پھر یوں ہی ہوگا. اور کئی فلاں تاریخ گواہی دینے والا بیچارہ ڈر کے پھر گواہی دیتا ہی نہیں کہ بھائی میں اپنا کاروبار چھوڑ کے، اپنی ملازمت چھوڑ کے ہر دوسرے چوتھے پانچویں 10ویں دن گواہیوں کے لیے مجھے عدالت میں پورا دن جا کے گزارنا پڑے. یہ الٹا نظام آ گیا. شریعت ان چیزوں کی قائل نہیں ہے. پہلے وکیل پکڑو اور اس کو اتنے پیسے دو اور پھر تاریخوں پہ تاریخیں چلتی رہیں، سال ہر سال تو یہی ثابت نہیں ہوتا بندہ مجرم بھی ہے یا نہیں. یہی تو نقصان ہے انگریز کے نظام میں. صاحب الحق ومن علیہ بتخریف او امتناع من الشہادت، جو صاحب الحق سارے کو کوئی نقصان پہنچائے. تفعلوا، اگر تم ایسا کرو گے، مانا ہی تم جس چیز سے تم کو منع کیا گیا ہے، فإنه فسوق، یہ نافرمانی ہے. خروج عن الطاعة، نافرمان کیا ہوتا ہے؟ جو اطاعت سے نکلنے والے. عن الطاعة لا واتقوا اللہ ہوگی تمہیں. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، امری جیونا کی، اس کے اوامر اور نواہی میں. مصالح امور تداینتم، اور ادار کا معاملہ کر رہے ہو. ولم تجدوا کاتبا، کوئی لکھنے والا نہ پاؤ. فرحان، تو رہن رکھ لو. فی قرات فرہن، مقبوضہ، جو قبضہ کی ہوئی ہو. تستوثقون بها، اس کے ذریعے سے معاہدہ کیا گیا جواز رہنے کا. جو سفر میں عموماً کاتب نہیں ہوتا ساتھ، تو رہن رکھ لیجیے. فتقید بما ذکر لان التوثق فيه اشد، اس لیے کہ سفر میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کی. وفاد قول مقبوضۃ اشتراط القبض، معلوم ہوا جب مقبوضہ کی قید لگائیے
مرتہن تو کیا فإن امن علی حقی فلم یرتہن رہن رکھنے کی بھی ضرورت نہیں جب کہ اعتماد ہے فلیؤدی الذی اؤتمن الی المدین تو لہٰذا جس کو امانت دی گئی اس کو واپس کر دے وہ امانت ہے یہ رہن امانت اس سے فائدہ نہیں لے سکتے آج کل جو دکانیں لے کر لوگ رہن کے طور پر رکھ سب ذکر دل کا ذکر تخصیص کے ساتھ کیونکہ لأنہ محل الشہادہ کیونکہ دل ہی گواہی کا محل ہے وَلِأَنَّهُ اذا اسم سبه غیره فیعاقب معاقبۃ الاسمین اب کیا ہوگا جب دل گناہگار ہوگا تو سارے اعضاء گناہگار ہوں گے سب اعضاء اس کے ساتھ گناہگار ہوں گے کیونکہ اصل سرچشمہ تو دل ہے واللہ بما تعملون علیم جو تم کر رہے ہو اللہ اس کو جانتے لا یخفی علیہ شیء منہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے بے کی اقسام لکھیں بیع الدین بالدین یعنی مبی اور قیمت دونوں ہی ادار ہوں ادار کو ادار کے بدلے فروخت کرنا باطل ہے دونوں چیزیں ادار ہیں جائز ہی نہیں نمبر 2 بیع العین بالدین یعنی بے نقد ہو اور قیمت ادار ہو مبی نقد ہے قیمت ادار ہے تو یہ جائز ہے نمبر 3 بیع الدین بالعین بیع الدین بالعین قیمت نقد ہو مبی ادار ہو اس کو بیع سلم کہتے ہیں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں آج بیع سلم ہی کے لیے نازل ہوئی خاص طور پر لیکن اس کے لیے شرائط ہیں معاملہ کرتے وقت یہ ضروری ہے کہ اس کی مدت مبی کی نوعیت اس کی قسم اس کی مقدار اس کا ریٹ سب چیزیں طے کر لی جائیں اور نمبر 4 بیع العین بالعین مبی اور قیمت دونوں ہی نقد ہو جیسے تجارتن حاضرتن کے ساتھ جس کو یہاں تعبیر کیا گیا یہ ساری چیزیں آیت میں یہاں مذکور ہوگی اس کو آیت مدائنہ بھی کہتے ہیں اس پوری آیت کو مدائنہ بھی کہتے ہیں بڑی لمبی آیت ہے اور اس آیت کے اندر جو حکم دیا گیا بہت کم اس آیت پر عمل ہو رہا ہے اچھا یہاں پر ایک بات آپ نے پڑھی کہ عورتیں ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں گی صرف 4 عورتیں گواہ نہیں بن سکتی ایک مرد کا ساتھ ہونا ضروری تو عورتیں جو 2 گواہ ہوں گی نا اچھا اس پر واقعہ سنا دے تو مسئلہ خود ہی حل ہو جائے گا مسئلہ بتانے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی امام شافعی رحمہ اللہ کی والدہ محترمہ کسی معاملے میں گواہ تھی ایک ہی اور ان کے ساتھ ایک اور خاتون تھی جج کے سامنے عدالت میں گئی قاضی القضاء کے سامنے گواہی دینے کے لیے قاضی صاحب نے کہا کہ آپ باہر جاؤ میں پہلے اس سے پوچھوں گا اور پھر اس کو بھیجوں گا پھر آپ سے پوچھوں گا غیر موجودگی میں امام شافعی رحمہ اللہ کی والدہ محترمہ نے فرمایا قاضی صاحب آپ کو کس نے قاضی بنا کے بٹھا دیا یہاں پہ آپ کو تو قرآن نہیں آتا آپ کو تو اس معاملے کے قضاء کے مسائل ہی معلوم نہیں گواہی کے مسائل معلوم نہیں آپ نے قرآن نہیں پڑھا اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ بوڑھی عورت آ کر مجھے یہ تانا دے گئی یہ کیسے ہو سکتے ہیں میں تو سارا کچھ پڑھ سمجھ کے قاضی بناؤں قاضی صاحب کہنے لگے کہ آپ نے یہ بات کیسے کی میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ دونوں کی گواہی کہیں الگ الگ تو نہیں یہ کچھ کہے اور آپ کچھ کہیں اس لیے میں الگ الگ پوچھوں فرمایا قرآن کے خلاف کر رہے قرآن کے خلاف کرنے کی اجازت تو میں نہیں دوں گی ان کا قرآن میں کیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی والدہ نے فرمایا کیا قرآن کی آیت نہیں پڑھی پھر اب ان دونوں میں سے 2 عورتیں گواہ ہوں گی ایک بھول جائے دوسری یاد دلا دے سمجھ آ رہی ہے بات ان تزل احداہما فتذکر احداہما ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے تو قرآن کی آیت تو بتا رہی ہے دونوں سے ایک بار گواہی لی جائے گی الگ الگ کر کے نہیں لی جائے گی آپ کون ہوتے ہو الگ الگ کرنے والے دیکھیں اس زمانے کی عورتوں میں علم تھا کہ نہیں آج لوگ اتنی عورتوں کو علم سیکھنے کی کیا ضرورت ہے عورتیں نہیں سیکھتی تھیں یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اس زمانے کی عورتیں بھی قرآن کی عالمہ ہوتی
امام مالک رحمہ اللہ کی بیٹی اتنی بڑی عالمہ تھی، امام مالک رحمہ اللہ کی بیٹی حضرت امام مالک کے سامنے سینکڑوں کا بڑے بڑے محدثین کا مجمع ہوتا تھا، بیٹھ کر حدیث لکھتے تھے، حدیث سنتے تھے، حدیث سناتے تھے. تو بعض اوقات کہیں سے کوئی گڑبڑ غلطی ہو جاتی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی اندر دروازے کے پیچھے بیٹھی دروازہ کھٹکھٹاتی تھی. امام مالک فرماتے تھے رکو، کہیں پر غلطی ہو گئی ہے. چیک کیا جاتا، یقیناً غلطی ہوئی ہوتی. تو ہمارے اکابرین کی خواتین کی اتنی بڑی بڑی عالمات. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو بات؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اگر تم ظاہر کرو تو سروا وما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے، اللہ سب کو جانتے ہیں. من السوء والعزم علیہ، گناہ یا اس کا ارادہ اللہ جانتے ہیں. او تخفوا، یا اس کو چھپاؤ تو سروا، یحاسبکم، اللہ محاسبہ کرے گا، یخبرکم بہ، اور اس کی تمہیں خبر دے گا. بہ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کرے گا اور تمہیں خبر دے گا کہ تمہارے دل میں یہ ارادے اور یہ عزم تھے. یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیغفر لمن یشاء، والفعلان، اس کی تقدیر کی وجہ سے اس کو مرفوع بنایا گیا. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ومنہ محاسبتکم، انہی میں سے تمہارا محاسبہ بھی ہے، اس پر بھی قادر. وجزاکم، اور تمہارا بدلہ بھی ہے، اس پر بھی قادر. آمن، صدق، تصدیق کی، الرسول، رسول نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، بما، اس چیز کی، انزل الیہ من رب، انہوں نے بھی توس بھی نہیں. آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ہر ایک نے ایمان لایا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، بالجمع والافراد، اجتماعی طور پر اور افرادی طور پر، اور رسول، اس کے رسولوں پر. بعض تفریق کو انکار کریں، کما فعل الیہود والنصارى، جیسا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا. وقالوا سمعنا، اور کہا کہ ہم نے سن لیا، ما امرتنا، جو ہمیں حکم دیا، سما قبول، سارے نبیوں کو مانتے ہیں. کہا ہم نے سن لیا، یعنی سماع قبول ہے، ہم نے سن لیا اور مان بھی لیا. وَأَطَعْنَا، اور فرما برداری کی. نسألک، ہم اب تجھ سے سوال کرتے ہیں، غفرانک ربنا وإلیک المصیر، کس بات کا؟ تیری مغفرت کا ہے ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور تیری طرف لوٹ کر جانے. المرجع بالبعث، مرنے کے بعد تیری طرف جانے. ولما نزلت الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، التي قبلها، جو اس سے پہلے ہے، شک المؤمنون من الوسوسۃ، تو ایمان والوں نے وسوسے کی شکایت. وشق علیہم المحاسبۃ بها، اور ان پر یہ محاسبہ بڑا سخت گزرا کہ ہر چیز کا محاسبہ ہوگا. فنزل، تو اگلی آیت کی نازل ہوئی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. چلے پہلے یہ سارا سمجھے پھر آگے چلتے ہیں. اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ ربط کیا ہے؟ یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، اور بڑے عجیب انداز سے اس کا خاتمہ کیا گیا ہے، اور اس کا ربط اول، درمیان، آخر سبھی سے جڑ رہا ہے. گزشتہ آیات میں گواہی چھپانے کو دل کا گناہ کہا گیا تھا. آپ فرمایا کہ دل کا کن کاموں میں مواخذہ ہوگا، یہ بتایا جا رہا ہے. دل کا مواخذہ کن کاموں میں ہوگا؟ ابتدائی صورت میں متقین کی صفات کو بیان کیا، اور اب صورت کے آخر میں متقین کی مدح اور تعریف بیان کی جا رہی. ان کی سمع اور اطاعت اور ولہانہ دعا کا تذکرہ کیا گیا ہے. ابتدائی صورت میں ایمان بالغیب کو بیان کیا تھا، اب آخر میں کہا کہ غیب ہے کیا، اللہ، اس کے فرشتے، اس کے رسول، اس کے صحیفے، اور یہی مضمون اس صورت کے درمیان میں بھی بیان ہوا. من آمن باللہ والیوم الآخر، درمیان صورت میں آپ نے پڑھ لیا. اول، آخر، درمیان، سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کر دیے سورت کے آخری رکوع میں. پوری سورت کے ساتھ جو ربط ہے وہ یہ ہے، پوری سورت کے ساتھ اس آخری رکوع کا ربط. یہ سورت معاش، معاد اور دیگر اہم احکامات پر مشتمل ہے. اس سورت میں ایک خاتمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، علم، قدرت
اور محاسبہ اور مواخذہ کا ذکر فرمایا. آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے. خاتمے میں یہ ذکر کیا وہی ساری کائنات کا مالک ہے. جان اور مال سب اسی کے دیے ہوئے ہیں. تمہاری زبان و اعضاء سے نکلنے والے ہر افعال کو وہ جانتا ہے. یہ مواخذہ کرے گا، جس کو چاہے بخشے، جس کو چاہے عذاب دے، اس لیے کہ وہ قادر ہے. وہ عذاب دے یا معاف کرے، اس کی مرضی. اور ان تبدو ما فی انفسکم یہ نازل ہوئی جب صحابہ اکرام ظاہری طور پر جب اس کے ظاہر کو انہوں نے دیکھا تو بڑے گھبرائے. یہ ظاہری مفہوم یہ ہوتا ہے کہ دل میں آنے والے خیالات کا بھی محاسبہ ہو. ان تبدو ما فی انفسکم، دل میں جو خیالات اور وسوسے آتے ہیں نا، ان کا بھی محاسبہ ہوگا. تو وسوسوں سے خالی تو کوئی بھی نہیں ہے، کام بڑا خراب ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تو فرمایا کہ دل کے غیر اختیاری خیالات اور وسوسے مراد نہیں ہیں، ان سے بچنا تو مشکل ہے. تو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ تم بس انکار نہ کرنا، تسلیم کرتے جاؤ، دل و جان سے تسلیم کرو. سمینا اور عطا نہ پڑھو، اللہ سے مدد مانگو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کچھ نہیں کہا، بس صحابہ کو اس کی ترغیب دی کہ انکار نہیں کرنا، بس تسلیم اور رضا کے ساتھ سارے تسلیم خم کر دو، سمینا اور عطا نہ پڑھو. بس وہی کے انتظار کیا. تو صحابہ نے بھی یہاں پر فوراً سمینا و عطا نہ پڑھا اور دل و جان سے یہ کلمات انہوں نے کہے. اللہ کو بہت پسند آئے. تو اب آئندہ آیات پھر نازل ہوئی جو بھی آپ نے پڑھنی ابھی کچھ آمن الرسول سے آخر تک، جس میں پہلی دو آیتوں میں صحابہ کی تعریف کی اور پھر اس ڈر اور خلجان کا جواب بھی دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ جو چیز طاقت اور اختیار سے باہر ہے بندہ اس کا مکلف نہیں. دل میں آنے والے خیالات کا مواخذہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ خود ہی آتے. آج جان بوجھ کر کوئی گندے خیالات لاتا ہے تو الگ بات، اپنے قصد اور ارادے سے لا رہا ہے تو الگ بات. خود بہت آ رہے ہیں تو آنے دیجیے، اپنا کام سے کام رکھیے. اور ان خیالات پر جب تک زبان سے تکلم اور تلفظ اور اعضاء سے عمل نہ کرے اس وقت تک کوئی مواخذہ نہیں. بات سمجھ آ گئی؟ تو باقی جو آدمی اپنے قصد اور ارادے سے جو کام کرے گا اس پر مواخذہ ہوگا. چلیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ای ما تسعہ قدرت، اتنا ہی مکلف بنایا جس نے اس کی وسعت میں. باقی جو خود بہت غیر اختیاری خیالات آتے ہیں ان پر کوئی مواخذہ نہیں. لہا ما کسبت من الخیر، ای ثواب بھی اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا ثواب میں. وعلیہا ما اکتسبت، اور اس نے جو گناہ کمایا اس کا وبال اسی پر ہے. من الشر، ای وزر اس کا بوجھ اس پر ہے. ولا یؤاخذ احد بذنب احد، کسی ایک کے گناہ پر دوسرے کا مواخذہ نہیں ہوگا. ولا بما لم یکسب، اور یہ بھی نہیں ہوگا کسی نے کچھ کیا نہیں تو اس پر اس کو پکڑ لیا جائے، نہیں. مما وسعت به نفسہ، جو دل کے اندر جو وساوس آئے جب وہ آئے تو فرمایا جب وسوسے آئے تو قولوا، تم یوں کہو ربنا لا تؤاخذنا، اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا، بالعقاب سزا نہ دینا، ان نسینا واخطانا، ہماری بھول پر اور ہماری خطاؤں پر، ترکنا الصواب، یعنی بعض کا ایسے جب درست بات نہ ہو، خطا وہ ہوتی ہے جو درست بات نہ ہو، درست بات کو چھوڑ دیا جائے تو غیر اختیاری چیز پر وہ رہ گئی ہو. تو لا عن عمدن نہ ہو، کما اخذت بھی من قبلنا، جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں کو پکڑا گیا. وقد رفع اللہ ذلک عن هذه الامه، تو اس امت سے اللہ تعالی نے وساوس کو اٹھا لیا. کما ورد فی الحدیث، جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا. فسؤاله اعتراف بنعمت اللہ، باقی سوال نعمت کے اعتراف کے لیے. اور یوں بھی سوال کیجیے ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا، ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالیے. یعنی بوجھ سے مراد امرن یثقل علینا حمل، جس کو اٹھانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے. کما حملت علی الذین من قبلنا، جیسا کہ پہلے والے لوگوں پر تو نے بوجھ ڈالا، اے بنی اسرائیل. من قتل النفس، پھر توبہ کے لیے قتل کرنا پڑتا تھا. اور اسی طرح اخراج ربع المال، مال کا چوتھائی سے زکوٰۃ دینی پڑتی تھی، 100 میں سے 25 روپے، اور آپ کے لیے 100 میں سے 2.5 روپے، 40 میں ایسا. اور اسی طرح وقرض موضع النجاسہ، جہاں نجاسہ لگ جاتی ہے جگہ کو کاٹ جاتا. اس طرح اور بھی سختی نہیں، رات کو گناہ کرتا صبح دروازے پہ لکھا ہوتا اس نے یہ گناہ کیا.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، اے اللہ ہمیں اس کا متحمل نہ بنا جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، جس کی ہم قوت نہیں رکھتے. لا طاقت لنا به من التکالیف والبلاء، ایسی تکلیف اور ایسی آزمائشیں جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، اللہ ہمارے اوپر ایسی آزمائشیں نہ لا. کتنی جامع دعا ہے. واعف عنا، اے اللہ میں معاف کر دے، ذنوبنا ہمارے گناہ مٹا دے، واغفر لنا اور ہماری مغفرت کر دے، ورحمنا ہمارے اوپر رحم فرما. پھر رحمتی زیادت علی المغفرہ، مغفرت کے بعد رحمت کر اور زیادتی کر، یعنی مغفرت کے. انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، آقا ہے. سیدنا و متولی امورنا، ہمارے معاملات میں تو ہمارا کارساز ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. باقامت الحجت، کس اعتبار سے؟ کافروں کے مقابلے میں ہمارے پاس دلائل کے اعتبار سے بھی ہماری مدد فرما، کہ کافروں کو دلیل دینے پڑی، اللہ دلائل کی دنیا میں بھی ہماری مدد فرما. والغلبۃ فی قتالہم، اگر ان سے جنگ ہو جائے تو اس میں بھی ہماری مدد فرما. فإن من شان المولا ان ینصر موالیہ علی الاعداء، اس لیے کہ آقا کی شان یہ ہوتی ہے وہ اپنے غلاموں کی دشمن کے مقابلے میں اپنے غلاموں کی مدد کرتا ہے. فی الحدیث لما نزلت هذه الآیہ فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا. قیل له عاقبہ کل کلمۃ قد فعلت، تو اس کے بعد ہر کلمے کے ساتھ جب آپ تلاوت کرتے تو ہر کلمے کے بعد اللہ کے رسول فرماتے قد فعلت قد فعلت قد فعلت، میں نے منظور کر دی، یعنی میں نے اس بات کو منظور کر لی. تو اب آخر میں، بالکل آخر میں آ کر یہ بات بتائے گی کہ دعا کا اہتمام رکھو. ایک جامع دعا کی تعلیم دی جس میں خطا اور نسیان کے حکم کی طرف بھی اشارہ ہے کہ فقط نسیان اور فقط خطا اس پر مواخذہ نہیں ہوگا. جو چیز من وجہ غیر اختیاری ہے اور اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، اختیاری چیز پر مواخذہ ہوتا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ خطا بے توجہی میں اور بے احتیاطی میں ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس پہ بھی معافی مانگ لینی چاہیے. جیسے آپ روزہ ہے، آپ وضو کر رہی ہیں، روزہ آپ کو یاد ہے تو خطا سے کلی کرتے ہوئے پانی اندر چلا گیا تو خطا ہے نا، روزہ تو ٹوٹ گیا لیکن گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن من وجہ خطا ہے، اس پہ معافی مانگ لینی چاہیے. اس لیے یہاں پر یہ کہا کہ جو خطائیں ان کو بھی معاف کر دے، کہ ہمارے رب حق کی ربوبیت، تیری عبادت کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے، بھول چوک کے ساتھ جو کچھ ہو گیا اللہ اس کو بھی معاف کر دے. اس لیے درخواست کرتے ہیں کہ تیرے کسی حکم کو بھول جائیں، بھول کی وجہ سے عمل نہ کر سکیں، یا سستی ہو جائے سستی کی وجہ سے عمل نہ کر سکیں، اللہ اس کو بھی معاف فرما. کیونکہ بعض اوقات غیر اختیاری افعال کا سبب اپنا فعل اختیاری ہوتے. جیسے آپ دیکھیں نا، شراب پینے والا غیر اختیاری کام کرے، شراب تو اس نے خود پی ہے نا، اب غیر اختیاری کام جو کر رہا ہے تو اب شراب تو اس نے خود پی، بوجہ نشہ کے وہ کوئی شرارت کر رہا ہے تو مواخذہ تو ہوگا، کیونکہ اب یہاں پر اختیار پایا گیا. نشہ آنے کا سبب اس کا اپنا فعل اختیاری ہے. فرمایا اے اللہ جیسے پہلے لوگوں کو تو نے پکڑا، ان پر بوجھ رکھا، ایسا ہمارے اوپر نہ رکھ، سخت احکام ان پر آئے اللہ، ہماری لیے ایسے احکامات نہ رکھنے، ہمیں بچائے ایسے بوجھوں سے اور جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے. دا تحمل علینا اسرا، اس میں ہے کہ جس طرح پہلی قوموں پہ عذاب آئے ہمیں بچا، عذابوں سے بھی بچا جس کا ہم تحمل نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے. تکوینی اور تقدیری طور پر ہر طرح کے معاملات میں مصیبتوں سے ہمیں بچا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تکوینات اور تشریعات دونوں میں فرق کیا ہے؟ تکوینی امور کا مکلف، تکوینی امور جتنے بھی ہیں ان کے ہم مکلف نہیں، ہم تشریعی امور کے مکلف. تو اے پروردگار احکام شاقہ اور ناقابل برداشت جو مصائب نازل ہوتے ہیں اللہ ان سے بھی ہمیں بچے، اور وہ جو ان کے سبب، جو سبب اصل تو ان کا ہمارے گناہ ہی ہوں گے نا، تو ان سے بھی ہمیں بچا. بڑی جامع دعا. اور ہماری پردہ پوشی فرما، آخرت کی ذلت سے بچا. مغفرت کے بعد آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم پہ مزید اضافہ اور احسان کر کے ہمارے اوپر رحم بھی فرما. محب اور عاشق بھی. اب دیکھیں نا کس انداز سے یہ دعا کا طریقہ سکھایا گیا. ہم آپ کے محب بھی، آپ کے عاشق، اس لیے جامع ترین دعا پڑھنے کے اہتمام کرنا چاہیے. کافروں کے مقابلے میں ہماری خاص مدد فرما تاکہ ہم بے کھٹکے تیری عبادت کر سکیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اس لیے جب یہ سورت بقرہ ختم ہو تو اس پر آمین بھی کہنا ہے. ایسا بھی کہا. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ دعا آیتیں براہ راست
بغیر جبرائیل کے واسطے سے اللہ نے اتاری. سورۃ البقرہ ہے، ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جتنے نواہی پڑے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ پر تفصیل پڑھیں گے، نہیں تو پھر خلاصہ پڑھ لیں گے. باقی انشاءاللہ ہم پیر سے آخری جو چھوٹی صورتیں آپ کے نصاب میں سورہ طلاق میں سورہ نساء کو ٹھیک ہو گیا. پر ہی لگا اس لیے ذرا یہاں پہ وقت زیادہ لگ گیا. باقی انشاءاللہ سورۃ النساء پر بھی ابھی وقت لگنا ہے، اس میں بہت اہم ترین چیزیں. تکوینی امور وہ ہوتے ہیں جو انسان کی اختیار سے باہر ہوتے ہیں، انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، چھٹی کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.